اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کا خوبصورت ہفتہ وار پروگرام عوام اور سیاست لیے کیمرہ مین احتشام کیانی کے ساتھ آپ کا میزبان ارسلان کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے، جس کے وجہ سے ہم یہ پروگرام لے کر مقامی قائدین یا دیگر پاکستان بھر سے یہاں پر منتخب نمائندگان یا عہدیدار یہاں پر آتے ہیں اور حکام بالا تک ہمارا میسیج اور یہ جو مسائل ہیں اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج خوبصورت شخصیات کون ہیں اور آج کا فارمیٹ کیا ہے؟ میرے ساتھی میزبان سرپرست اعلیٰ کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر جناب اصغر حسین کیانی صاحب سے گزارش ہے کہ آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف بھی کروائیں اور آج کے پروگرام کا فارمیٹ بھی بتائیں۔ بہت شکریہ ارسلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر میں آج جو ہمارے درمیان خوبصورت شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی کے جماعت اسلامی کے رہنما مولانا قاری امیر عثمان صاحب، صدر اتحاد علماء صوبہ پنجاب شمالی، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی اسلام آباد، میں ان کو کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ابراز حسین عباسی صاحب، صدر سیاسی کمیٹی جماعت اسلامی تحصیل کوہٹہ، ذیلی رکن مجلس شورا، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ جب بھی ان کو بلایا اس علاقے کے مسائل کے لیے یہ حاضر ہوئے اور وقت دیا، ہماری سرپرستی بھی کی۔ جناب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں نوجوان تزرف ستی صاحب، سیکرٹری اطلاعات تحصیل کوہٹہ، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ آج کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، چونکہ پوری تحصیل کو یہ ایڈ کرتے ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کی جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومتی جتنے بھی کارکردگی ہے، جتنا حکومت کی طرف سے موقف ہے، وہ اچھے طریقے سے اچھے انداز میں بیان کریں۔ تو پیپلز پارٹی کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ شبیر صاحب، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ ناظرین، آج کا جو ملکی صورتحال ہے، پی ڈی ایم کی طرف سے جو 19 تاریخ کو احتجاج ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ کوہٹہ کی سیاست پہ بھی بات ہوگی کہ کوہٹہ سے میں بھی کل مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ کوہٹہ حلقہ پی پی 7 سے بھرپور طریقے سے احتجاج میں شرکت کی جائے گی، جبکہ پیپلز پارٹی وہاں کوئی نظر نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی احتجاج ہوئے ہیں لیکن پی ڈی ایم کا میرے خیال میں کوہٹہ میں کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ اب پیپلز پارٹی والے یہ بتائیں گے کہ یہ پی ٹی آئی سے ملے ہوئے ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی استعفوں کا معاملہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی والے، ان کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں جی نہیں، استعفے نہیں دیں گے۔ جس طرح بھی ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ اپنا نکال لیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ہمارے جو رہنما ہیں، جیسا کہ بقول ان کے 70 سال سے ایک خاندانی سیاست پاکستان میں چل رہی ہے، مسلم لیگ نون، پھر باری لے کے پیپلز پارٹی، اور اب لوگوں نے تبدیلی کا مزہ بھی چکھ لیا۔ اب ہم جماعت اسلامی والوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر اس ملک کے جو عوام ہے، یہ جو پاکستان اسلام کے نام پر بنا، جماعت اسلامی اگر دیکھا جائے، تزرف ستی صاحب، پیپلز پارٹی والے بھی، ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جو جمہوری طریقے سے اپنے عہدیدار منتخب کرتی ہے، منظم بھی ہے، اس کے کارکن ورکر منظم بھی ہیں۔ لیکن جب الیکشن آتا ہے تو اس میں جو ووٹ ہیں وہ ان کو نہیں ملتے۔ یہ بھی وجہ جانیں گے۔ ہمارے آج قاری امیر عثمان صاحب بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا ابرار عباسی صاحب سے کہ ابرار عباسی صاحب، یہ کوہٹہ میں احتجاج بھی ہوا ہے، پہلے نوجوانوں نے احتجاج کیا ہے کہ کم از کم جو میونسپل کمیٹی کے 8 کروڑ فنڈ ہے وہ اس میگا پروجیکٹ پہ جو ہے واٹر سپلائی پہ اور شہر کی جو سڑکیں کھنڈرات قسم کی ان پہ اور سٹریٹ لائٹ اور جو اجتماعی جس سے فائدہ لوگوں کو ہو، اس پہ خرچ کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ بندر بانٹ کر کے لوگوں کو اپنے مفادات کی سیاست جو کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہو۔
اور گلیوں پہ گلیاں بنائی جائیں، یا اس طرح جتنے بھی مسائل ہیں آپ بخوبی واقف ہیں. تو اس میں پی ٹی آئی کی جو رہنما ہیں یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، ورکر ہیں، انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ ایسے آنا چاہیے. وہ بھی منتخب نمائندگی کی کارکردگی سے، پالیسی سے متفق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون میں گروپ بندی ہے، اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں اس سے زیادہ گروپ بندی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو میں چاہوں گا کہ پہلے جو ہے وہ عمران عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کیانی صاحب اور آپ کی ٹیم کا. آپ نے یہاں پر ماشاءاللہ بڑا اچھا یہاں کا موسم رکھا ہوا ہے اور ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع بھی ملتا ہے اس پلیٹ فارم سے. تو میں جو آپ کا سوال بنیادی سوال ہے اس کو ہم ہمیشہ ہی ڈسکس کرتے ہیں. الحمدللہ اس آپ کے پروگرام کی وجہ سے آپ یہاں کے جو لوکل آبادی ہے، عوام ہے، مختلف پارٹیوں کے کارکنان ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، بڑی بےتابی کے ساتھ اسے انتظار بھی کرتے ہیں، اس پہ اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں. ہمیں بازار میں کہیں ملتے ہیں تو اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. یہ آپ نے ایک شعور یہاں پہ بیٹھ کے الحمدللہ ڈیولپ کیا ہے، جس کے لیے آپ قابل ستائش ہیں. کیانی صاحب، میں نے پہلے بھی بارہا یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کہ معاملات، مسائل سیاسی اور ترقی کے لیے، فلاح کے لیے کسی چیز کی پلاننگ ہوتی ہے اور پریارٹیز ہوتی ہے. آج ماشاءاللہ تصرف ستی صاحب جہاں بیٹھے ہیں اس کو بیان بھی کریں گے. اس کی بنیادی چیز ایک ڈھانچہ بنتا ہے کہ ہم نے کوٹا کے مسائل کیا ہیں، اس کی پریارٹی نمبر 1 کیا ہے، پریارٹی نمبر 2 کیا ہے، پریارٹی نمبر 3 کیا ہے. ان چیزوں کو کر کے پھر وہ ٹیم جو ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے، یقیناً اس کے کچھ رزلٹ آتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ، میں بدقسمتی ابھی تک کہوں گا، کیونکہ پی ٹی آئی نے بہت ہی لوگوں کے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جو 12 ارب کی ڈیلی کرپشن تھی اس کو روکنا تھا، اس عوام پہ خرچ کرنا تھا. کوٹا کے حوالے سے یونیورسٹی کا یہاں پہلے ایم این ایز اور ان کی مرکزی جتنی بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے وعدہ کیا لوگوں کے ساتھ، انشاءاللہ ہم پریورٹی بیس پہ اس کو حل کریں گے اور دیں گے. وہ اچھی بات ہے، مری بھی بننی چاہیے، اس کے ہم نہیں ہیں، لیکن ہم اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. ہماری بچیاں، ہمارا یہ ہل ایریا جہاں پہ ریموٹ ہے اور یہاں پہ سڑکیں ہیں اور یہ چیزیں جن کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسئلے مسائل ہیں، یہاں سے پنڈی جانا، اسلام آباد جانا بہت مہنگا بھی اور بہت مشکل بھی ہے ڈیلی آنا جانا. اس حوالے سے ان کا وعدہ 3 سال ہو گئے، ابھی تک یہ پورا نہیں کر سکے. پل کے حوالے سے ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہے کہ ٹینڈر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، یہ بھی آج بتائیں گے. یہ پہلے دن سے 6 ماہ، 3 ماہ، 100 دن کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دیں گے. لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہی ہم منتظر ہیں. وعدہ تو پیچھے صداقت صاحب نے کیا تھا کہ 15 جنوری کو یہاں کام شروع ہو جائے گا ضبط. دیکھیں جی، ہم تو صداقت بھائی صاحب کو نہیں جانتے کیونکہ وہ نئے میں نئے بنے ہیں اور شاید ان کے اتنا کوٹا کے حوالے سے مسائل سے واقف بھی نہیں ہوں گے. ہم تو یہ جو ان کے لیڈر ہیں یہاں پہ جو مقامی سطح پہ جنہوں نے لوگوں کو بدلا کے پی ٹی آئی میں لے گئے تھے اور انقلاب کے دعوے کر کے، ہم تو ان سے پوچھیں گے. اب تو لوگ جس طرح یہاں کے ان کے اپنے لوگوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا ہے، عام عوام نے بھی شروع کر دیا ہے. اب لوگ تو مطلب مرنے پہ تلے ہوئے ہیں. نیکسٹ احتجاج ہوگا کہ صاحب آپ دیکھیں گے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہاں گھسیں گے اور ان کو اٹھا کے وہاں سے باہر نکالیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے پی ٹی آئی کے لیے، انقلاب کے لیے، اور اپنی آپ کا آپشن ہمیں رزلٹ دکھائیں. اب جو پاکستان کا رخ سیاست اختیار کی، یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے مفادات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے سیاست کروں گا اور پھر جو ہے نا اندر کمرے میں اے سی کے کمرے میں بند بیٹھا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. اب لوگ باشعور ہو گئے. آپ لوگ جو ہے نا صداقت عباسی یا راجہ صغیر یا مرتضیٰ ستی سے نہیں لیں گے. اب یہاں پہ جن مقامی لوگوں نے پولیس اسٹیشن پہ وعدے کیے تھے، وارڈ کی سطح پہ کیے تھے، ایم سی کے وعدہ، وہ جواب دیں اس چیز کے لوگوں کو، کیونکہ وہ ان کے اپروچ میں ہیں. ان سے وہ پوچھیں گے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے نمائندے یہ ہیں. تو آپ دیکھیں گے اگلے کچھ عرصے میں کہ ایسا ہونے والا کہ یہ لوگ آگے ہوں گے ٹور چوک سے نیچے کی طرف اور لوگ ان کے پیچھے ہوں گے. یہ دوپری کلاس کریں گے ذبح خانہ اور لوگ ان کے پیچھے ہوں گے. پھر انشاءاللہ آپ کا جو کیمرہ بھی ان کے پیچھے ہوگا. دیکھیں کیسا منظر ہوگا، بہت خطرناک پیشن گوئی کا ہے. ایسا منظر نہ ہو. ہم ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جو نا یہ ٹھیک ہو جائے لوگوں کے کام تو کر رہے ہیں. دیکھیں 1 مہینے میں 2 دفعہ انہوں نے ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. کام تو کر رہے ہیں. وہ تو کام جو دیگر جماعتوں نے قرضے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے قرضے چڑھائے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح نہ کریں. تو آئی ایم ایف کو کیا جواب دیں؟ دیکھیں نا، وہ تو نوکری کر رہے ہیں نا جی. آپ نے جو کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی نوکری ہے، وہ ہو رہی ہے. پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، مہینے میں 2 دفعہ
بجلی 3 دفعہ مہنگی ہو رہی ہے جو ہے نا مہینے کے اندر. کیانی صاحب آپ ماشاءاللہ رپورٹنگ کرتے ہیں, ہر چیز آپ کی نالج میں ہے. تو یہ کام وہ جو اوپر بیٹھے حفیظ شیخ صاحب نے پیپلز پارٹی کے میرے بھائی بیٹھے, ان کے دور میں بھی انقلاب وہ برپا کر چکے ہیں, روٹی کپڑا مکان والا پچھلے 70 سالوں سے. نون والوں نے بھی جو ہے نا بہت سارے وہ دکھائے تھے کرپشن فری پاکستان ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ بھی اس میں جو ہے نا اپنا ساری صلاحیتیں انہی ٹیم کے لوگ, اسی ٹیم کے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ سارے تقریباً آزمائے ہوئے لوگ ہیں جو اس وقت سارا وہ جب گٹھا ہوا مختلف جگہوں سے آئے ہوئے, کوئی MIF کوئی IMF سے آیا, کوئی امریکہ کا نمائندہ ہے, کوئی پیپل پارٹی کا ہے, کوئی نون کا ہے, کوئی PTI کے, جتنے باصلاحیت لوگ تھے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے. اب انہوں نے انقلاب برپا کرنا تھا, ہم اس انقلاب کے منتظر ہیں. اور کوٹا میں خاص طور ہم جو ہے نا ایک چھوٹی سی, میں اس دن بات کر رہا تھا, ایک PTI کے مظہر قریشی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت و کاملہ عطا فرمائے, ان کو ہمت توفیق عطا فرمائے. تو ان سے بات ہو رہی تھی. پارٹی سے ڈسارڈ یا بیمار ہیں؟ نہیں وہ پارٹی کی وجہ سے بیمار ہے نا, کافی ڈسارڈ ہیں, تو اٹیک بھی ہو جاتا ہے بعض بندے کو زیادہ ڈسارڈ ہو. وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے افسردہ نہ ہوں, آپ 1,000 2,000 PTI کے یہاں سینکڑوں آپ کارکنان ہیں, آپ اس طرح کریں 2,000 روپے جمع کریں, تو اس پہ کم از کم آپ خاکہ اور تھوڑی سی روڑی ڈلوا دیں, اس کو کم از کم لیبل تو کر دینا. یقین کریں گے جماعت اسلامی کی حکومت ہوتی نا تو ہم اپنی جیب سے یہ کر دیتے. جتنے ہم یہاں پہ چیخے ہیں, چلائے ہیں, روئے ہیں, کشتیاں چلائی ہیں ہم نے یہاں پہ, اگر یہ کام ہوتا یقین کریں کہ جماعت اسلامی کا کارکن یہاں پہ ہوتا, وہ جو کچھ اس کے اپنے پاس اس نے لٹا دینا تھا. لیکن یہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ان ٹس سے مس نہیں ہوتے. پتن جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں 2 منٹ انتظار کریں, 6 منٹ انتظار کریں. کیا نہیں صاحب آپ ہی بتائیں ہم کتنا اور انتظار کریں. تو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں, اور جو فلم وہ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ چلنے والی ہے. اس کے لیے میں ذرا ستی صاحب سے کہوں گا کہ تیاری پکڑے, اپنی ٹیم کو بھی, راجہ بھائی صاحب کو, جو باقی لوگ ہیں تیار ہو جائے. لوگ انشاءاللہ آپ کا محاسبہ کریں. آپ نے لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہیں. کوٹا کا ایک مسئلہ بھی نہیں کیا صاحب حل ہوا بدقسمتی سے. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں پوری تحصیل کے اندر. اور یہ جو نوازنے والا کام ہے 8 کروڑ کی آپ نے بات کی ہے, یہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کیانی صاحب میرے دوست ہیں, ابراز صاحب میرے دوست ہیں, ان کی گلی بن جائے, باقی جو اجتماعی اب جہاں پہ 3-4 لاکھ کی آبادی وہ غلطی چڑھتی رہے, لیکن 10 بندوں کی گلی بن جائے ان کا کام, کیونکہ وہ میری دوستی ہے, میرا تعلق ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. جو اچھا کام کریں گے, جو 8 کروڑ میرٹ پہ یہاں پہ خرچ کریں گے, ہم ان کی تائید کریں گے, وہ سپورٹ کریں گے. ہو گیا نا جی, وہ ختم ہو گیا. نہ نوجوانوں کا احتجاج کام آیا, نہ حقوق کے تحفظ جو شہریوں کی وہ کمیٹی وہ جو ہے نا اس کا بھی جو ہے نا وہ احتجاج رائے گاہ گیا. وہ تو سنا ہے کہ وہ جو پرانے منصوبے تھے وہی اوکے ہو گئے. نہیں میں نے سنا ہے کہ روک دیے گئے. نہیں میری اطلاع ہے روک دی گئی ہے. تو ضرور چلیں وہ PTI کے جو ہے یہاں پہ سے ہم کنفرم کر لیں. صوبائی سطح کی اور ضلع سطح کی وہ بہت برہم ہوئے ہیں, بہت غصے میں کچھ لوگوں کے خلاف کہ انہوں نے یہ کیوں اسٹیپ اٹھائے ہیں. کچھ وہ میں جو تجارت والے تھے وہ بھی, اور دوسرے جو لوگ تھے ان کے اپنے بھی لوگ, ان کے اوپر وہ بہت خاص سے برہم ہے اور غصے میں. جماعت اسلامی کا کیا کردار رہا ہے اس سارے معاملے؟ جماعت اسلامی جی آپ دیکھیں کہ ہر مقام پہ ہر جگہ پہ کھڑی ہے, عوام کے حقوق کے لیے ان پہ بات کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی جو احتجاج ہوا ہے, یہاں پہ بھی جو احتجاج ہوا ہے, یہاں پہ ہمارے کارکنان شریک ہوئے اس میں, وہاں پہ ملک عبدالرؤف صاحب شریک ہوئے ہیں. ہم ان کے پشتوان ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کسی کا فہمی ہے کہ ہم کو انتقامی کارروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف جو احتجاج کریں تو ہم چپ کریں گے. انشاءاللہ ہم ان کے پشتبان بن کے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے. کوٹا کے عوام کے جو, کیونکہ وسائل جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہے, وہ تو ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا, ان کو تجاویز دینا. آپ چیز کے گواہ ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ جہاں پہ بھی ہم بلائیں گے اپنے لیڈروں کے پاس جائیں, حکومت کے پاس جائیں, SHO کے پاس چلیں, AC کے پاس چلیں. ہم سب جگہوں پہ آپ کو عوام کی فلاح و ریلیف کے لیے جانے کے لیے تیار ہے. آپ کے دست و بازو, ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم MC کے چیئرمین بنیں, ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری ہو, اس عوام کی بہتری, اس کے لیے ہم کوئی بھی سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے. لیکن بدقسمتی ہے یہاں پہ ان کے ذمہ داران ہم سے وعدہ کیا ہم ایکشن کی کمیٹی بلائیں گے, ہم جوائنٹ جو ہے نا تمام سیاسی کمیٹیوں کا اجلاس بلائیں گے, اس میں چیزیں طے کریں گے, ان سے مشاورت کریں گے, پھر آگے لے کے. یہ بات آپ کون سی ریکارڈ ہے آپ کے پروگرام میں جہاں انہوں نے کہا تھا, ان کے کاشف ستی صاحب, ایک 2 اور جو ذمہ داران بڑے جے یوتھ کے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو بلائیں گے, ہم اپنے طے کریں گے. اب دیکھیں گے ہماری اب تنظیم سازی ہو گئی ہے, ہم اپنے جو نمائندوں کو کیسے پوچھتے ہیں, لیڈران کو کیسے پوچھتے ہیں, ہم شاید حل کریں گے. PTI میں بھی جو حق کی بات کرتا ہے اس کو سائڈ لائن لگا دیا جاتا ہے نا. یہ خورشید ستی صاحب بڑا کام کرتے تھے, پچھلے سال میں انہوں نے گیس کے حوالے سے
پھر ریپیئرنگ کے فنڈ وغیرہ وہ لائیں، لیکن بس انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایسے کام آنے چاہیے تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. تو بس وہ اعلیٰ جو نمائندے وہ قیادت ہے ان کو سائڈ لگا دیا. کیا صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جینون لوگ بھی ہیں جو انقلاب چاہتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، محنتی ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں آپ ایک ایک بندے کو ڈسکس، جب اوور آل جو رزلٹ آ رہا ہے نا، ہم رزلٹ پہ بات کر رہے ہیں. ہم سر ستی صاحب کی بات ہے، یہ اپنی جگہ مخلص بھی ہوں گے، کام بھی کر رہے ہیں 24 گھنٹے. خورشید ستی صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میری میٹنگز ہوئی ہیں، وہ سنسیئر بھی ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کے بقول ان کی کہ ہم جو ہے نا لکڑی چور کو پرچہ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اندر کرو، تو ہمارے کچھ لوگ فون کر دیتے ہیں کہ ان کا پرچہ نہیں کاٹنا اور نہیں کرنا. آپ وہاں پہ وہ کیا کریں گے؟ آپ اگر صوبائی سطح سے، قومی سطح سے جو لیڈرشپ ہے وہ انوالو ہو جائے، ایک جو لوکل نمائندہ ہے اس کی تو نہیں پھر چلے گی نا. یہ بدقسمتی ہے کہ کیونکہ تنظیم اور جو نا سیاسی جو لیڈران ہیں کہ وہ کوارڈینیشن کا فقدان ہے اور کوئی پلاننگ نہیں ہے، لائے عمل نہیں ہے، کچھ چیزیں طے نہیں ہیں، مداخلت ہو جاتی ہے. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے 19 تاریخ کو، آپ اس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن کیسا دیکھتے ہیں یہ جو تحریک چل رہی ہے، یہ جو ماحول بن رہا ہے کہ یہ تصادم کی طرف تو نہیں جائے گا؟ کیونکہ صاحب شروع میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بیک ڈور شاید جو سابقہ ہماری سیاست ہے، سچی بات ہے، ہم جہاں پہ لوکل بیٹھے ہوئے ہیں، سچی بات یہ جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھتی، کوئی احتجاج، کوئی تحریک، کوئی کامیاب نہیں ہوتی. یہاں پہ پاکستان کی جو اس طرح نہیں ہو کہ فری ماحول ابھی تک نہیں ملا اس ملک میں سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ کسی کو گرائیں. دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا تھا، 100 پتہ کتنے دن کا 24 دن کا دھرنا کیا تھا، لیکن حکومت نہیں ختم کر سکے تھے. اور عوامی طاقت بھی تھی ان کے ساتھ، یہ نہیں کہ عوامی طاقت نہیں تھی، پورے ملک میں میڈیا، عوام، لوگ تھے، لیکن نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے میں تو پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کی جو پچھلی ہسٹری ہے نا وہ بھی کوئی اتنی شاندار تو نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو میرا یہ تاثر تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائی حکومت، وہ تنگ ہے اب، کیونکہ آرمی نے ملک بھی بچانا ہے. دوسرے جو ہمارے ادارے ہیں ملک کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں وہ تو ملک پہ کمپرومائز تو نہیں کر سکتے نا. اب انہوں نے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب ملک جو ہے نا ہمارا ڈواں ڈول ہے. تو میرا یہ تصور تھا کہ ہو سکتا ہے کہ، لیکن اب جو باتیں کھل کے سامنے ہیں اس کے بعد اب کوئی رستہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت تک مل رہا ہے. اب احتجاج بھی پیرل چل رہا ہے، حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے اور جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، لیکن رستہ جو ہے نا ابھی کسی پہ یکسوئی نہیں ہو رہی کہ اب آیا کیا جائے. جس طرح ہماری اڈے والی روڈ کلیئر نہیں ہے، ان کے لیے بھی راستہ کلیئر نہیں ہے. چلے صحیح ہے، میں فیڈ بیک شامل کروں گا. پھر اگلے جو ہمارے مہمان کی جانب چلیں گے. راجہ ممرے صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ویری نائس. علامہ ذکیر صابری کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مصطفیٰ عباسی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. ستی نعت اللہ صاحب پروگرام کو واچ کر رہے ہیں. خرم فیاض ستی صاحب اچھام صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ نمبردار فیصل چوہان صاحب کہہ رہے ہیں جی تظرف ستی صاحب سے سوال ہے کہ کوٹا جیورا روڈ پر جو پیسے کرپشن کی نظر ہوئے اس کا کون جواب دہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے علاقے کی گیس کے حوالے سے پوچھا ہے کہ جو کام رکا تھا اس کے حوالے سے بھی جواب دیں. راجہ حسرت صاحب کہہ رہے ہیں سب جھوٹ. پی ٹی آئی آپ کے اپنے جو رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں کوشش کریں کہ اچھے کمنٹ کریں اور اپنے سوالات کوئی مسائل ہوں اجاگر کرنے کے لیے آپ اور ہمارے جو مہمان ہیں ان سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے یا بدریہ کال بھی آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. تو ابھی میں چلوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پر رہنما ہیں جناب کیپٹن ریٹائر شبیر عباسی صاحب. کل آپ نظر نہیں آئے، ادھر اتنی میٹنگ ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی تھی، مسلم لیگ نون کی تھی. آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ نے اجلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم دیکھیں کوٹا میں تو کوئی آستانے کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور آپ نہیں آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کوٹا میں دیکھیں تو متحرک بھی نہیں ہے، بالکل سمجھ لیں وجود اس کا تقریباً نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیوں نہیں ہے متحد، کیوں نہیں ہے منظم، کیوں نہیں ہے آگے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ نہ کوئی اکیلے آپ کام کرتے ہیں نہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیانی صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کا میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے تقریباً بلاتے ہیں اور میں ظاہر صورت آتا ہوں کیونکہ میں اکیلا ہی ہوں تو آ ہی جاتا ہوں. تو باقی رہا مسئلہ میرے جو بھائی آئے ہوئے ہیں، مجھے یہ آج بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار آدمی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کم از کم ان سے ہماری ملک ابرار عباسی صاحب بھی ذمہ دار ہیں. تو یہ میرے بھائی ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے ہمارے مہمان ہیں، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کم از کم ہمیں کچھ حوصلہ ہوا ہے. سب سے پہلے تو کیانی صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے نا، میں آپ یقین کریں کہ میں پچھلے پروگرام میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر میں ان کی حمایت کرتا تھا، جس میں میرے پر بہت تنقید بھی ہوئی ہے. کافی سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے
यार आपको क्या हो गया है? मैंने उसी वक्त आपको ये मेरे साथ ब्रदर भाई साहब बैठे थे, ये भी उधर यही कह रहे थे। ये हकीकत ये बात नहीं थी, क्योंकि हमें कुछ क्यादत जो हमारी क्यादत है जिसके साथ हमारे राब्ते हैं, मेरे जाती राब्ते समझ लें, तो वो कहते थे यार कि ना हमें, क्योंकि हमारी जमात जो है इनके साथ चल रही है, तो हम इनके खिलाफ ये नहीं चलना चाहिए। वो हमारा इनके साथ जो है जरासीम नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिले और नहीं आइंदा भी नहीं मिलेंगे उनके साथ नहीं नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बिल्कुल। मुझे कल बहुत दुख हुआ है। सारे जरासीम तगड़े हैं ना। नहीं, साढ़े जरासीम अच्छे मजबूत जरासीम है ना, जो मुल्की मफाद वास्ते अच्छे जरासीम है, वो है हमारे में। कल मुझे वैसे जाती तौर पर बहुत दुख हुआ है, और मुझे अभी बैठे नहीं है मेरे भाई, आज डॉक्टर आरफ साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, तो कम अज कम वो हमें ना कहते हैं, तो हमारे जो यहाँ पीपल पार्टी की मुकामी सतह जो है ना, हमारा प्रेसिडेंट है आसफ ज़बानी साहब प्लस और जो आदमी है, उनसे कोई रब्ता कर देते यार कि हमने ये काम इकट्ठा करते हैं, तो ये बेहतरी थे उनके लिए, बेहतरी थी, हमारे लिए कोई नहीं। कल मैं उनकी वो बड़ी वो देख रहा था, बड़ी बेइज्जती से मैं कह रहे थे कि जनाब तमाम यूनियन कौंसिल वाले यार 5 गाड़ियां लाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा जुलूस निकल जाएगा, ये होगा कितना। वो मुझे भी कहते ना, तो मैं 200-400 आदमी साथ ले आता, मेरे अपनी यूनियन कौंसिल है, बाकी जो नाम ही होता है मैं इतने आदमी वैसे ही ले आता, मेरे लोगों के साथ अलग वास्ते मसला नहीं था। बारह उन्हें हमें ना बुला करना, उन्होंने अपना चलो उन्होंने नहीं बुलाया, अपनी क्यादत को तो जवाब देना आपने, आप वो तो नहीं उनको तो आप जवाब दे, नहीं लोग जवाब देंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं बुलाया हमें, तो उसका हमें दुख है। उनके लिए बेहतरी थी। जो जहाँ तक मसला है कि एहतजाज का, अभी मैं एहतजाज के ऊपर आता हूँ कि चलो यहाँ पर जो कुछ भी हो गया, वो एहतजाज इंशाल्लाह हमारा जो है ना, हमारी पार्टी इसमें शामिल है और हम उधर सबसे फ्रंट पर होंगे, ये कोई मसला नहीं है। एहतजाज क्यों हो रहा है ये देखिए, एहतजाज हो क्यों रहा है। ये हमारी बहुत अच्छी जमात थी जो पीटीआई जो कहती थी कि हम इंसाफ लाएंगे, ये करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे, दड़कड़ेंगे, कैद करेंगे, अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, वो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बदकिस्मती से इनके अपने ऊपर एक इल्ज़ाम था, इल्ज़ाम नहीं था, हकीकत हो गई, अभी तो इल्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ये एक हकीकत हो गया है कि फारग फंडिंग केस जो है 6 साल से वो पेंडिंग चल रहा है, और ये अदालतों के पीछे घूम रहे हैं। कभी किधर से स्टे लिया, हाई कोर्ट से निकले, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा उस इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर आ गया, और फिर इनकी बदकिस्मती कि जो ये किसी के लिए कुआं खोद रहे थे उसमें ये खुद गिर गए। वो अभी वो जो नया वो जो इन्होंने हायर किया था बंदा, जिसको ये कह रहे थे उनको पकड़ो, तो वो पकड़ने के बजाय, इनको पकड़ने के बजाय वो इनको पकड़ा दिया उसने। अभी देखे कितना जुल्म की बात है कैनी साहब, कि वो कहते हैं ना कि खाया भी कुछ नहीं और गिलास भी तोड़ दिया, हमें मिला भी कुछ नहीं, कुछ भी हासिल नहीं कर सके, और हम तकरीबन 5 अरब रुपए, आपने कुछ छोड़ा नहीं है तो नहीं वो बात की बात है ना, छोड़े, चलो हम ले गए थे ना, चलो वो तो बात की बात है। हमने 5 अरब रुपया अपना टैक्स, जो हम गरीब लोग, ये हम लोग देते हैं, बाकी वो टैक्स भी नहीं देते हैं, ये टैक्स वो जो है हमने 5 अरब रुपया जो है ना उस आदमी को दे दिया है। किसको दिया भाई, क्यों दिया है, किसने दिया है? डैम के लिए मेरा मकसद सिर्फ उसका देने का ये मकसद था कि उसमें जो इनके बंदे हैं उन्होंने उनसे कमीशन लेना था, कमीशन से कमीशन सर को 5 अरब उसको देना था, उसमें इन्होंने बांड बंदर करी थी कि हमें 25% दे दे, कोई ये 10% ले रहा था। बहरहाल ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी, कभी हमारा जी हमारे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, भाई पैसे नहीं हो, 5 अरब कहाँ से आए हैं? फिर ये कोई आदमी इनको पूछ रहे ले, वो नैब साहब उधर बैठे हुए, नैब के चेयरमैन साहब, वो उसका साथी अकाउंट है, वो मुल्क का एक अदारे का सरबराह है, उससे पूछा जाए कि आया उसका जाती अकाउंट में इतना पैसा क्यों गया? इंग्लैंड में यूबीएल बैंक में उसका इतना अकाउंट कैसे हुआ है, क्यों रखा गया वहां पर? और फिर वो जो 2 अरब कम हुआ है वो दोबारा यहां से फौरन उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। आया उसमें किसी से पूछा है, वजीर कानून, ये वजारत ये खजाना, अपना वज़ीर आज़म साहब, कोई काबीना ने, किसने फैसला किया है और वो उसने पैसे दे दिए? मुझे नहीं समझ आई कि मुल्क किधर से चल रहा है। आप लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, इधर हमारी सड़कों की बुरा असर हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज के ऊपर मैं कह रहा हूँ, यंग जनरेशन ने बहुत अच्छा एहतजाज किया है, उसके ऊपर उन्हें पुलिस बुला लिया है, यहाँ के मुकामी लोगों ने बुलाई है ना, पुलिस आई है, हाथापाई हो रही थी, सारा सिस्टम हो रहा था। वो किस लिए हो रहा था? सदाकत अब्बासी को भी आड़ी से इधर में 1-2 घंटे रुकना वो सदाकत अब्बासी का छोड़ देना, वो इनकी तरह वो क्या वो नहीं वो आपका एमएनए, आप नहीं, हमारा एमएनए नहीं है ना, हमारा एमएनए होता था हमारा, लेकिन एमएनए है ना, नहीं होगा, नहीं वो ये जाली एमएनए हम नाम नहीं मानते ना, मानते ही नहीं है उसको,
باقی طرح کا ماننا دور رہ گیا نا, وہ ہے ہی نہیں, ایم این اے ہے ہی نہیں. ایک وزیر اعظم کو ہرا کر وہ بنا آپ نہیں, وزیر اعظم کا ہرایا جیسے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. چلو اچھا کیا اس نے ہرا دیا, اس نے بھی کوئی اتنے اچھے نہیں, کوئی شگون نہیں تھے, کوئی مسئلہ. آپ نے کیا کیا کرنل صاحب, آپ نے کیا کیا تھا؟ نہیں, ہم نے بہت کچھ کیا تھا جی. ہمارے بارے میں مت پوچھیں. ہماری جو حکومت ہوئی ہے, انہوں نے 2 کام کیے, جی پی او اور نہیں آپ نہیں سر جی, یہ بات نہیں ہے. پیپل پارٹی کی حکومت ایک دفعہ یہاں پر آئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا ایم پی اے تھے کرن شبیر ابان صاحب, اس نے یقین کرو کہ اس کوٹا میں 1.5 ارب روپیہ خرچ کیا ہے. 1.5 ارب روپیہ کوٹا میں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو شیڈول دے دوں. بہرحال وہ چونکہ ہماری ان کی بھی پہلی دفعہ ہے نا. نہیں ایک دفعہ حکومت یہ آئی ہے ہمارے پاس. لیکن یہ ہے کہ کیپٹن صاحب ایک بات ماننی پڑے گی کہ کرنل شبیر صاحب جس طرح دلیری سے وہ کام کرتے ہیں, یا آج تک جو ہے نا ایم پی اے تھے یا نہیں تھے, کوئی بھی ان کو کال کرتا ہے, فون کرتا ہے, اٹھاتے ہیں, اور جو ان کے بس میں اب بھی ہوتا ہے کوئی لوگ ان سے کام کرواتے ہیں. وہ دیکھیں میری بات سنو, وہ ابھی بھی سمجھ لے آپ, میرے صاحب کے مطابق ابھی بھی وہ پیپل پارٹی کے بندے ہیں کنفرم. وہ کیوں گئے ہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں, اور وہ دوبارہ انشاءاللہ آ رہے ہیں. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے. مرزا ستی صاحب بھی آ رہے ہیں واپس. نہیں, ان کو نہیں لے آئیں گے ہم. نہیں لیں گے جی, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. اگر لیں گے تو سب سے پہلے میں بندہ ہوں گا یہاں پر کھڑا ہوگا, احتجاج کروں گا کہ اس کو کیوں لیا ہے. میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں, اس کو جتنی عزت پیپل پارٹی نے دی ہے, اور وہ جو کچھ بھی ہے نا, وہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہے. یہ کنفرم ہے. ورنہ کام تو انہوں نے بڑے کیے, کام کدھر کیے ہوں گے مجھے نہیں سمجھ. یہ مان رہے ہیں آپ کے پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے تب. نہیں سنیں, میرا مقصد ہے, چلو جب ان کی جو حکومت تھی نا, اس میں انہوں نے بہت کچھ کرنا چاہیے تھا, مگر وہ نہیں ہو سکا. ابھی یہ بات چلو چھوڑو پیپل پارٹی کو. ابھی میں حکومت کی طرف آتا ہوں. کتنی بدقسمتی ہے کیانی صاحب, اور دنیا میں ہماری اتنی بدنامی ہوئی ہے. میں سنتا رہتا یار, انہوں نے گاڑی لی ہے تو جی اس کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے گاڑی پلاجی کر لی ہے, وہ گاڑی خریدی ہے. ابھی بھی دنیا میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہمارا ملک کا جہاز جو ہے کیپچرڈ ہو گیا. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اور وہ بھی ہمارا برادر ملک, اسلامی ملک, جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور انٹرنیشنل لیول پر ہماری بدنامی کی انتہا ہے. ویسے اگر ہمیں شرم آنی چاہیے نا, تو ہمیں بس پتہ نہیں مر جانا چاہیے, ڈوب کے مر جانا چاہیے, یا کیسے مرنا چاہیے. اور کوئی اناؤنسر والا پیسے مارا منہ سنگے ادھر جہاز سڑک وہ نہیں, وہ پیسے یہ 200 ارب مارتے ابھی تک وہ IMF والے کا منہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا ہے نا. زرداری صاحب ہوتے تو کیا پتہ یہ کچھ لگے ہوئے ہیں. سر جی بات یہ نہیں ہے, خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. خارجہ پالیسی تو ہماری ہے ہی نہیں ہے جی. کدھر ہے خارجہ پالیسی؟ اگر یہ خارجہ پالیسی اچھی ہوتی تو ہم اسے کیوں نکالتے. یہ ہم نے اسی لیے اس کو نکالا تھا, اور یہ اسی طرح گیا تھا کہ جی کہ ہمیں کہتا تھا کہ مجھے وزیر خارجہ بنائیں, اور اس کو نکالا تھا کہ ہم نہیں دیتے تھے. مجھے پتا تھا کہ ہمیں پتا تھا, ہماری پارٹی کو پتا تھا کہ یہ کم وقت آدمی نہیں کام کر سکتا. دوسرا, یہ زیارتوں والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ چنڈا اکٹھا کرنے والے, یہ نہ یہ ملک چلا سکتے ہیں, نہ یہ حکومت کر سکتے ہیں. PTI زیارتوں والی پارٹی اور کیا ہے. نہیں دیکھیں, آپ کہتے چنڈا اکٹھا کرنا ان کا بنیادی شروع سے یہ مانگتے ہیں, یہ سارے مانتے ہیں کہ عمران صاحب بذات خود ایک ایماندار آدمی ہے, تو پھر ڈیلیور کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے تو میں ایمانداری میں اس کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہوں کہ بے ایمان ہے, میں نہیں کہتا ہوں بے ایمان ہے, یعنی مگر مانگنے کا جو اس ملک کے مانگنے کا کلچر جو ہے انہوں نے ڈالا ہے. مانگنے کا کلچر جو ہے نا اس ملک کو, اور کچھ بھی تھا, ہمارا ملک بڑا ایک اچھا ملک ہے, ایٹمی ملک ہے, ہم دنیا کی 7ویں 8ویں قوت ہیں, مگر ہمیں یہ مانگ کر بھی کچھ نہ لے سکے نا. اگر مانگ کر کچھ لے لیتے نا تو ملک کا کچھ بن جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار چلو ہم ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, مگر وہ کیا ہوا ہے. اچھا کیپٹن صاحب, جو حکومت ٹھیک ہے, پچھلی حکومتوں نے نہیں کام کیا ہے, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے, نون نے نہیں کیا. نون کو کرنا چاہیے تھا, یہاں کے وزیر اعظم رہے, اگر یہ 2-3 میگا پروجیکٹ کر لیتے تو وہ ان کے آگے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. یونیورسٹی کا وہ بھی کہتے رہے, کوسار ضلع بناتے رہے. اس کے بعد جب آخری ہفتے میں انہوں نے یہ کیا, افتتاح کیا, حالانکہ یہ جب آئے تھے تو اس وقت کرتے تو یہ مسائل حل ہو سکتے تھے. انہوں نے کام نہیں کیا تو لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان ہے, اس کے جذبات, اس کے احساسات ایسے ہیں کہ یہ کام کرے گا. لوگوں کو 10-15 سال سے آنا جانا ہے, پڑھے لکھا بندہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب تو انہوں نے صداقت عباسی صاحب نے جو لوگوں کو سبز باغ دکھائے تھے, ہر جلسے میں یونیورسٹی, ہر جلسے میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال, ہر چیز ہے. لیکن آج تک میرے خیال میں تصرف ستی صاحب بتائیں گے کہ
جو میگا پروجیکٹ ADP سے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں منتخب نمائندوں کے، ان میں سے مجھے کوئی بتا دیں کہ اگر کوئی لائے ہوں سوائے اس کے ریپیئرنگ کے فنڈ سے یا ضلع کونسل کے فنڈ سے یا میونسپل کمیٹی کے فنڈ سے، وہ تو ہمارے پیسے بھائی وہ صاحب، تو ہمارے پیسے ہوتے ہیں نا۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اس غلط فہمی میں ڈالا گیا کہ یہ جوانوں کی پارٹی ہے۔ جوانوں کی نہیں پارٹی، 65 سال کا آدمی جوان نہیں ہوتا ہے، 65 سال کا آدمی جوان نہیں ہوتا ہے، وہ تقریباً مقصد بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہی سب سے بنیادی غلطی یہ ہے، لوگوں کو ایک غلط طریقہ بنیادی طور سے غلط بتایا گیا جی کہ جوانوں کی پارٹی، جوانوں کی نہیں پارٹی ہے، مصنوعی جوان۔ نہیں، اس سے مطلب ہے کہ اس کے حوصلے جوان ہیں۔ یہ جوانوں کی پارٹی نہیں تھی، اور جوانوں کی پارٹی نے یہ اشر کیا ہے، جوانوں کی پارٹی نے، کہ آپ دیکھیں وہ کدھر گئے ہیں 50 لاکھ گھر، وہ 1000 کروڑ نوکریاں کہاں گئی ہیں، وہ یونیورسٹیاں کہاں گئی ہیں، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس فارغ ہونا تھا وہ کدھر گیا ہے، گورنر ہاؤس فارغ ہونا تھا وہ کدھر گئے ہیں۔ بلدیاتی نظام، بلدیاتی نظام دیکھ، جس کے اوپر یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم بلدیات ادھر KP میں لائے ہیں، وہ ہم ادھر رائج کریں گے۔ بھائی صاحب، تیسرا سال ہو گیا ہے، تیسرا سال، ابھی دن کے پاس چانس ہی ختم ہو چکے ہیں نا۔ ابھی تو آئندہ ووٹوں کے لیے تیاری شروع کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن کیسے لڑیں گے، باقی تو ملکی کام جو کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں۔ نہیں، آپ کیا سمجھیں PTI کا گراف کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ میرا خیال کے مطابق گراف ان کا ہے ہی نہیں ہے، بڑا کیا ہے، گراف ہے ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی دیکھیں جی، بڑھنا تو دوسرے کے گراف گراؤنڈ لیول، اب گراف کیسے کہہ سکتے ہیں سر جی؟ یہ باہر نکلیں آج، اس آگے کم از کم یہ ہوتا تھا یا مہینے کے بعد 3 روپے بڑھتے تھے۔ اور ایک اور طریقہ، یہ کتنا بہترین مہینے کے بعد نہیں کیپٹن صاحب، ہماری بھی جو ہے نا وہ زندگی گزری ہے، 60 سال 61 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے۔ جب بجٹ سال بعد تو لوگ انتظار کرتے تھے، سال بعد جو ہے وہ بجٹ آتا تھا، اور اس میں لوگ انتظار تقریر سنتے تھے۔ اگر ہو سکتا ہے 4 چیزیں کوئی 4 آنے یا 8 آنے مہنگی ہوئی ہیں تو 5-6 سستی ہوئی ہیں۔ ابھی تو آپ ہر مہینے جو ہے نا، ہر 15 دن کے بعد بجٹ سن رہے ہیں نا۔ میرے پاس یہ تبدیلی ہے، اس کو تبدیلی آپ کہنا کہ ہر 15 دن کے بعد آپ ایک بجٹ مل رہا ہے۔ بجٹ کا ایک نیا ایک تماشا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا آپ کا ٹائم تو خرچ ہو رہا ہے۔ اوگرا کہتا ہے جی ہم 15 روپے کی سمری بھیج رہے ہیں، دیکھو کتنا لوگوں کو بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اوگرا کہتا ہے ہم 15 روپے کی بھیج رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں کہ جی وہ 3 روپے 4 روپے بتا رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بہتری ہے پہلے نا۔ انہوں نے اصل میں طے کیا ہوتا ہے، اور لوگوں کو دکھا دیں کہ ہم عوام کو بڑا احسان عوام کر کو رہے ہیں۔ سہولت یہ دے تو رہے ہیں۔ ساری حکومتیں ایسا ہی کرتا آئی ہیں نا۔ اور یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ عوام کو سہولتیں دے رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جی پارٹی اس نظام کو چینج کرے گی آ کے؟ دیکھیں جی، جس طرح نظام سندھ میں اگر کیا ہے۔ دیکھیں میری مقصد خیال کے مطابق نا، نظام پیپل پارٹی کو یا سب پارٹی کو چینج کرنا چاہیے، ہاں ٹھیک، چینج کرنا چاہیے۔ یہ اس کی مسئلہ نہیں ہے پیپل پارٹی آگے کرے گی، چینج کرنا چاہیے۔ ابھی وہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ جب وہ، آپ نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ لوگ یہ اندر بیٹھے فیصلے کر دیتے تھے تو وہ ہو جاتے تھے، ابھی وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ابھی سب لوگ گراؤنڈ میں ہیں اور لوگ ہر آدمی سے پوچھ رہے ہیں صحیح ہے۔ کہ جی آپ کیا کیا ہے آپ ہمارے لیے۔ تو باقی رہ گیا مسئلہ کہ آپ مہنگائی کی انتہا ہو گئی ہے۔ ابھی وہ چینی کی تھوڑی سی بچے، چینی کی دیکھیں ابھی وہ جی میں چینی کی بات کر کے پھر چل رہا ہوں۔ چینی کی بات کر رہے ہیں کہ چینی جی وہ ہم نے سستی کر دی ہے۔ کتنی سستی کر دی ہے؟ چینی 55 سے انہوں نے کیا 120 سے 86 پر لے، بڑی تاڑیاں مار رہے ہیں ادھر کابینہ میں بیٹھ کے، جناب کہہ رہے ہیں ہم نے جی ڈاؤن کر دیا ہے۔ وہ ظالموں، اگر 55 سے آپ 35 پر لے آتے تو ہم خوش ہو جاتے کہ آپ نے کچھ کیا ہے۔ ابھی وہ دوبارہ چینی جو ہے اسی پوزیشن میں واپس چلی گئی ہے، 120-110 پر چل رہی ہے۔ یار کتنی تک آپ لوگ ہمیں پاگل بنائیں گے؟ اب مہربانی کریں۔ تو بس میرا خیال ہے کہ ان کو جو لائے تھے ان کو چاہیے یار، ان سے بھی ہمیں ہاتھ جوڑتے کہ خدا لئے ان سے ہماری جان ہی چھڑا دیں تو بہتر ہے۔ اب یہ ایک اور ہو جائے گا، سنے یہ خود بھی ہو جائیں گے، یہ خود ہو رہے ہیں۔ اگر فارغ فنڈنگ کیس ابھی جو تسلیم انہوں نے کر لیا ہے نا، پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے جی کہ ہم نے پیسہ لیا ہے، تو ابھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ایجنٹ نے پیسے لیے ہیں۔ وہ میں کل دلشاد قمر ہے سابقہ سیکرٹری، اس کی میں بیان، وہ کہتا ہے کہ اگر ان کا ایک چیز بھی مقصد ہے پکڑی گئی کہ جی انہوں نے انڈیا سے لیا ہے یا کیا سے لیا ہے، تو ان کا کیا ہوگا، ان کا سنبل واپس لے لیا جائے گا۔ ساری جماعتوں میں آپ پہ نہیں، ہمارا اگر ہم نے کیا تو ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کیوں لیں جی ہم اسرائیل سے یا انڈیا سے، کیوں لیں؟ وجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری نے کسی نے لیا تو ان کو بھی یہ ملنا چاہیے، یہ کوئی بات ہے۔ تو وہ میں اس کی بات سن کر میں ڈر گیا تھا۔ اس نے کہا جی کہ ان سے سمبل ہی واپس لے لیں گے، جب ان سے سمبل واپس ہو جائے گا، نشان واپس جائے گا، ان کے تمام MPA MNA پلس جو پارٹی تمام یکدم ہی بیٹھ جائے گی،
ختم ہو جائے گی اور تمام فنڈ جو ہے الیکشن کمیشنر جمع پھر کر آپ کو تحریک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاں تاریخ یہ 19 تاریخ کو انشاءاللہ اسی لیے کچھ ہو رہا ہے نا, تو بس پریشر ڈال رہے ہیں آپ. ہاں ان کے بالکل پتے پیلے ہو چکے ہیں, انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا ان کے لیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے ہیں. چلیں ابھی آپ کو پھر جوائن کریں گے. چلو ٹھیک ہے. ہمارے مہمان یہاں پر ہیں امیر عثمان صاحب, جماعت اسلامی کے مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں جماعت اسلامی کے لیے, پاکستان کے لیے. ان کی جانب چلوں گا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں ہے, حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہے, اس کا لائے عمل کیا ہے. جماعت اسلامی ہمیں زیادہ تر ابھی خاموش نظر آتی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی کبھی اطاعت کر لیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہوٹہ پریس میڈیا سینٹر کا شکر گزار ہوں جی, کیانی صاحب آپ کا, آپ کی ٹیم کا, کہ یہاں مجھے اپنا موقف اور جماعت کی دعوت اور پیغام اور موجودہ جو ہماری حکمت عملی ہے, پالیسی, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ آپ کا سوال ہے کہ جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہے اور بظاہر جو اپوزیشن اس وقت رول پلے کر رہی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن میں اختلاف کیا ہے. آیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا ان میں کوئی اختلاف ہے؟ پریکٹیکلی ہماری نظر میں حکومت اور اپوزیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ صرف نام اور چہروں کا اختلاف ہے. پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, یہ سارے ایک ہی نظام کو لے کے چلنے والے ہیں, اور اس ملک کی تباہی اور بربادی کے جس دہانے پر ہم پہنچا چکے ہیں یہ ساری حکومتیں اور یہ ساری پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں. اور ایک بار نہیں, 3 4 بار ان کو مواقع ملے ہیں, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک تباہی کی کھائی کی طرف بڑھا ہے. قرضوں میں اضافہ ہوا, مہنگائی میں اضافہ ہوا, ہماری جو ملکی ادارے ہیں ان کی تباہی کے اندر اضافہ ہوا ہے. آج اس وقت آپ اگر ملک کے حالات کی بات کریں, آپ کی سٹیل مل تباہ ہو چکی ہے, بند ہو چکی ہے, اربوں خربوں روپے کا آپ کا اثاثہ ہے, سینکڑوں ہزاروں وہاں پر 8,000 سے زائد سے وہاں ملازمین تھے. آپ کا پی آئی اے تباہ ہو چکا ہے, خسارے میں جا رہا ہے. اس وقت آپ کا ریلوے, جس جناب شیخ رشید صاحب بڑی بڑکیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں, روزانہ خوابوں کے مال تعمیر کرتے ہیں, ان کو وزارت دی گئی تھی ریلوے کی, وہاں کی تباہ کرنے کے بعد اب وزارت داخلہ ان کو دی گئی ہے. اور جو نیو منسٹر ہے ریلوے کا, ان کا سٹیٹمنٹ کیا ہے جی کہ ریلوے کو بیچ دیا جائے, اس کو پرائیویٹ کر دیا جائے. یہ نہیں چل سکتا. کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے ملک کا کہ جو اس وقت صحیح سمت میں جا رہا ہو. اور 2.5 سال ہو چکے ہیں جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ 90 دن کے اندر میں تبدیل آ کر کرپشن کو ختم کر دوں گا, اداروں کو ٹھیک کر دوں گا. ایک طرف یہ حکومت ہے. پھر آپ کہتے ہیں اپوزیشن کیا ہے؟ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت اپوزیشن اور حکومت ایک پر ہوتے ہیں. پی ٹی آئی, نون لیگ, تمام پارٹیاں سوائے جماعت اسلامی کے. جماعت اسلامی پر بڑا پریشر آیا تھا, ایک بڑا اہم فیصلہ تھا اور بڑی مقتدر قوتوں کے خلاف ایک فیصلہ تھا ایک لحاظ سے آپ کا, لیکن جماعت اسلامی نے الحمدللہ سٹینڈ لیا اور اس معاملے کے اندر ووٹ ان کے خلاف دیا ہے. پھر معاملہ آ جاتا ہے کہ فیٹف کا قانون ہے, ایک غلامی کا طوق پہنا گیا, ہماری آزادی, خود مختاری, آبرو, عزت سب کچھ بک گئی فیٹف کے نام پر. اور اس میں بھی بدقسمتی سے کہ جو باہر سے مسلط کردہ قانون تھا, اگر اپوزیشن واقعتاً سمجھتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکمران ہے, یہ نااہل حکمران ہے, ان سے جان چھڑانی چاہیے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اگر یہ واقعتاً قوم اور ملک کے خیر خواہ تھے, ان کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے تھا. انہیں پھر ان کو راستہ دیا, اور اسی فیٹف کے آڑ کے اندر ہمارے ساتھ, تو اس قوم کے ساتھ, اس قوم کے نظریے کے ساتھ سب نے مل کر ظلم کیا ہے کہ جو مدارس اور مساجد اور اوقاف پر ایکٹ جو لایا گیا ہے کہ آپ وقف شدہ زمینیں پوری دنیا کے اندر, آپ کی جو این جی اوز کی زمینیں ہوتی ہیں وقف شدہ ہوتی ہیں, مساجد کی ہوتی ہیں, مدارس کی ہوتی ہے, دنیا بھر کے اندر کو نہیں چھیڑا جاتا. لیکن انہوں نے فیٹف کے قانون کے اندر چھپا کے ایک نیا قانون لایا کہ وقف شدہ زمین جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمشنر اختیار اس کو ہے, اس کو لے سکتا ہے, اس کو اپنی مرضی میں استعمال کر سکتا ہے. نتیجتاً آج نہ ہماری مساجد محفوظ رہی ہیں, نہ ہمارے مدارس محفوظ رہے ہیں, نہ ہمارے تعلیمی ادارے محفوظ رہے ہیں. ہمیں تو سب نے لوٹا ہے,
یعنی پیپلز پارٹی والوں سے بھی ہمارا گلہ ہے, ہمارا نون لیگ والوں کے دوستوں سے بھی ہمارا گلہ ہے, اور پی ٹی آئی تو ہے ہی حکومت کے اندر. تو ہماری نظر میں کوئی اپوزیشن اور کوئی حکومت نہیں ہے, سارے ایک لحاظ سے جب بھی مفادات ان کے ہوتے ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج جو اگر حکومت یہ تحریک چل رہی ہے پی ڈی ایم کی, اس پی ڈی ایم کی تحریک کا کیا یہ ہمارے کو دوست بتا سکتے ہیں کہ کل حکومت میں آ کر قرضوں کا ان کے پاس کیا حل ہے؟ آج پاکستان پر قرضوں کا کوئی ہمالیہ چڑھ چکا ہے, 40,000 ارب روپے آپ کا قرض چکا. جس طرح عمران صاحب نے باہر سے ہو کے دیکھا تھا کہ میں اندر آؤں گا تو دودھ عمران صاحب کہہ رہے تھے, عمران صاحب اچھا دو عمران ہیں, ایک عمران ہے اپوزیشن والا اور ایک عمران ہے حکومت والا. وہ عمران تو مجھے بڑا پسند ہے, اور حتیٰ کہ جو پہلی تقریر تھی پرائم منسٹر کی کہ میں تو سچی بات ہے بالکل جماعت اسلامی چھوڑ کے میں نے کہا پی ٹی آئی میں چلا جاؤں گا اگر یہ میں سے 10% بھی کام کر گیا, 10% بھی, کہ مجھے عورت نے خون سے خط لکھا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میری زمینوں پر قبضے ہو رہا ہے اور یہ, اور یعنی جو خوابوں کے محل تعمیر کیے تھے دھڑام سے زمین پہ گر گئے. اس لیے آپ نے جو بات کہی ہے کہ جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے, جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے, جماعت اسلامی ملک کے نظریے کے لیے کھڑی ہے. اور اس وقت ان سب لوگوں کو آزمانے کے بعد عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ. الحمدللہ پھر آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم کے اندر اس وقت تقریباً 10-12 جماعتیں ہیں, قوم پرست جماعتیں بھی ہیں. پھر کیپٹن صاحب کی میں بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, انہیں سچی بات کہی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پارٹی کے اندر ہیں تو آپ جیسے اللہ اور رسول پر ایمان ہے آپ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے. حق بات کہنی چاہیے, میرٹ پہ اگر اختلاف ہے تو کرنا چاہیے. بھائی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ تو آپس میں جراثیم نہیں ملتے, ان کی بات سے اتفاق ہے. آپ اوپر سے لوگوں کے سامنے ہاتھ ملاتے ہیں, نیچے آپ کے ہاتھ کہیں اور ملے ہوتے ہیں. دونوں نے نیچے والا جو انڈر دی ٹیبل کہیں اور ہاتھ مل رہے ہیں, دونوں جماعتیں ریلیف کے چکر میں, وہ سب کو پتا ہے. وہ ہمارے قائد محترم سراج الحق صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا فیڈر ہے نا وہ اس وقت عمران خان کے ہاتھ میں ہے, یہ دونوں طرف سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات ہے نا جی, یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آج پیپلز پارٹی یا نون لیگ واقعتاً ایک واضح ایجنڈا لے کر آئیں کہ ہم اتنے مہینوں میں ملک کے قرضے اتار دیں گے, ہم اداروں کو کھڑا کر دیں گے, ہم سسٹم کو بہتر کر دیں گے. ہم پی ٹی آئی پر بھی تنقید کرتے ہیں, ہم اپوزیشن پہ بھی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ سسٹم کی تباہی اور بربادی کی بنیادیں اپوزیشن کی لگائی ہوئی ہیں. یہ خاردار جھاڑیاں انہوں نے اگائی ہیں اور وہ بڑے درخت بن گئے ہیں اور اس کو پانی دینے والے عمران خان. امیر عثمان صاحب, آپ کے نظریے کے اپوزٹ ہیں یہ سارے لوگ بقول آپ کے, ایسا ہی ہے جماعت اسلامی کے نظریے کے اپوزٹ جماعت ہیں. اسلامی بیسک دیکھیں, بیس سمجھے آپ, جماعت اسلامی بنیادی طور پر اس کا جو مقصد ہے, جو اس کا نصب العین ہے, وہ اقامت دین ہے, غلبہ دین ہے, اسلامی نظام کا نفاذ ہے. باقی ساری پارٹیاں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اور جمہوریت کا کیا ہے, جن کے اپنے گھروں میں جمہوریت نہیں ہے, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, باپ کے بعد بیٹی, وہ ملک اور عوام کو کہتے ہیں جمہوریت. اچھا وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو, ان کے اپنے گھر کے اندر عزت نہیں ہے. جو پارٹی کا کارکن مخالفت کرتا ہے اس کو کک مار کے باہر کر دیتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی پھر بھی ان کے ساتھ اتحاد کیوں کر لیتی ہے؟ نہیں, جماعت اسلامی دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 88 کے اندر آئی جی آئی والا پلیٹ فارم استعمال ہوا. آپ اگر آپ کو یاد ہو, آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے, مجھے یاد ہے میں اسے اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, ہم اشتہار لگاتے تھے, یہ سوشل میڈیا نہیں تھا. 16 نکاتی غالباً ہمارا منشور تھا, 16 نکاتی. آئی جی آئی کے جو جنرل سیکرٹری تھے پروفیسر غفور صاحب نے, پہلا نقطہ یہ تھا کہ آئی جی آئی حکومت میں اقتدار میں آنے کے بعد اسلامی نظام کا نفاذ کرے گا. آپ آج بھی کہیں وہ ریکارڈ میں اٹھا کے دیکھیں, جماعت اسلامی نے جب بھی ان پارٹیوں سے اتحاد کیا ہے صرف اس لیے کہ یار اسلامائزیشن کی طرف چلیں, ملک کے نظریاتی سرحدوں کا دفاع کیا جائے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے ہماری شمولیت سے کچھ بہتری ہم نے نہیں, ہم نے خیر دیکھیں پھر یہ بات حصہ بقدر جسہ والی بات ہے. ہم نے وہاں آئی جی آئی کے اندر گئے, نواز شریف کو موقع دیا لیکن انہیں ہمیں دھوکہ دیا, ایک بار دھوکہ دیا دوبارہ. پھر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا, ابھی برار بھائی نے حوالہ دیا آپ کو 2013 کے الیکشن میں, وہ ہماری ضرورت نہیں تھی, وہ عمران خان کی ضرورت تھی. ہمارے 7 ممبر تھے اور جو اسپیشل سیٹ والی جو خواتین ملا کے 8 بنتی ہے ساری, ان کو ہماری ضرورت تھی. اور عوامی وطن پارٹی جو اس کی شیرپاؤ والی تھی, ان کو ملا کر ایک مخلوط حکومت بنی تھی. آپ میرٹ پہ بات کریں, آپ تنقید کریں. جماعت اسلامی میں کہتا ہوں کوئی بھی آپ کو اختلاف ہے ہمیں بات کریں, ہمیں دلیل سے بات کریں. ہم اندھی پیروی کی قائل ہی نہیں ہے. ہماری تو جو بانی تھے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا تھا کہ میری بھی بات اگر آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف لگتی ہے آپ اس کی تنقید کریں, آنکھیں بند کر آپ پیروی نہ کریں. ہمارے 7 ممبر تھے جو برابری کا, ہمارا وزیر خزانہ تھا, ہمارا کردار دیکھ لیں آپ کے. یہ اس وقت کون تھا وزیر ان کا, اسحاق ڈار,
اس نے کہا تھا جی کہ تینوں صوبوں کے مقابلے میں جو سرحد کا بجٹ ہے اس میں پیسے بھی سرپلس میں پڑے ہوئے ہیں بس. بہترین بلدیاتی نظام جس پر عمران خان بڑے دعوے کرتا تھا، سب سے پہلے بہترین بلدیاتی نظام کے پی نے دیا. وہ وزیر بلدیاتی نظام دینے والا کون تھا؟ عنایت اللہ خان جماعت اسلامی کا تھا. وزیر خزانہ جماعت اسلامی کا تھا. زکوٰۃ اور عشر کے اندر بہترین نظام بنایا وزیر زکوٰۃ اور عشر ہمارا حبیب الرحمان خان تھا. جماعت اسلامی کو جہاں جتنا حصہ ملا ہے جماعت اسلامی نے اپنے کا. پھر دیکھیں جی بات یہ ہے، ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں گاڑیاں، ہمیں پروٹوکول، ہمیں پلاٹ، ہمیں فیکٹریاں بری لگتی ہیں؟ کیا اسی معاشرے کا ایسا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ یعنی صاحب سینٹ کے اندر ہمارا ایک ایسا ایم پی ہے جس کا باپ 5ویں گریڈ کا ملازم تھا، علی محمد خان کوہستان سے. 35 کروڑ روپے اس کی قیمت لگی تھی. 35 کروڑ روپے. میں کہتا ہوں یار اس دور کے ولی ہے. لوگ کہتے ہیں ولی کہاں تلاش کریں، اس دور کے ولی ہیں. پھر یہاں نہیں، پھر لڑکیاں ان کو گھیرنے کے لیے پیش کی گئی، اخلاقی حملے کیے گئے. تو اس لیے جماعت اسلامی جو ہے کردار کے لحاظ سے، کارکردگی کے لحاظ سے، پھر میں آپ سے عرض کروں، آپ نے ایک بات شروع میں رکھی کہ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں نہیں ملتا. نعمت اللہ خان صاحب ہمارے کراچی کے میئر رہے ہیں. اس سے پہلے 2 دفعہ ہمارے بنے ہیں اپنے عبدالستار افغانی. جب عبدالستار افغانی کراچی کا میئر تھا تو کراچی اس وقت روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا. جب ہمارے ہاتھ سے وہ گیا، اور وہ بھی ضیاء الحق صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے ایم کیو کھڑی کی تھی، اور وہ لمبی بات ہو جائے گی. وہ صرف کلیش آ گیا تھا ایک کراچی کے ٹیکس کے حوالے سے جماعت کا اور مرکزی اسٹیبلشمنٹ کا. اب آپ دیکھیں کہ 3-4 ارب روپے سے نعمت اللہ خان بجٹ لیتا ہے کراچی کا، 41 ارب پہ پہنچاتا ہے. کوئی کالج 40 کے قریب کالج بدنے کھڑے کیے. اس وقت جو مخالفت کرتے تھے، آج آپ پوچھئے عشرت العباد سے کام کس نے کیا ہے؟ کہے گا نعمت اللہ خان نے کیا ہے. آج آپ پوچھئے مصطفیٰ کمال سے کام کس نے کیا ہے؟ نعمت اللہ خان. 18 گھنٹے وہ بندہ کام کرتا تھا. اب آپ جو کہہ رہے تھے کہ ووٹ نہیں دیتے، میں آپ کو وہ بھی بتا دوں. 2 باتیں میں کہہ کے اپنی بات کو سمیٹوں گا. ایک تو جو آئی بی کے سربراہ ڈی جی تھے 70 کے الیکشن میں، 70 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا کہتے ہیں سب سے بہترین الیکشن تھا. اس کے بعد تو جتنے بھی ہوئے ہیں نا، وہ سب اوپر پنڈی میں تیاریاں ہو جاتی ہیں، کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے. سمجھ آئی؟ اس کو بہرحال میکسیمم جس میں ٹرانسپیئر سسٹم تھا وہ 70 کا الیکشن تھا. 70 کے الیکشن میں وہ، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں، ان کے آئی بی کے ڈی جی کون تھے، پچھلے دنوں کا انٹرویو آیا تھا. ہاں جی آیا تھا. وہ انہوں نے کہا جی کہ جماعت اسلامی سیکنڈ پہ آ رہی تھی، عوامی لیگ کے بعد دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی تھی. اور ادھر مغربی پاکستان میں، اس ایریے میں، ادھر تو مشرقی، یہاں جماعت اسلامی لیڈ کر رہی تھی. لیکن فیصلے کہیں سے اور ہو گئے. ووٹ کسی اور کی بکسی میں ڈالتے ہیں لوگ، نکلتا کسی اور کی بکسی میں ہے. پھر میں آج کے دور کی آپ کو بات کروں، جماعت اسلامی کا آپ کہتے ہیں ووٹ نہیں ملتے. نعمت اللہ خان صاحب کا ٹرنر پورا ہوگا، بہترین کارکردگی، کراچی کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، فلائی اوور بن گیا، K4 کا منصوبہ آ گیا. جس وقت نیا سیٹ اپ آ رہا تھا تو مشرف صاحب نے کراچی کا، انہوں نے کہا جی نعمت اللہ صاحب سے ملنا ہے. لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جی وہ ادارہ نور حق میں آئیں گے. نہیں جی، وہ علیحدہ ملاقات کرنی ہے 1 to 1. 12 قصہ مختصر کہ گاڑی میں ملے وہ خان صاحب کو، ہمارے نعمت اللہ خان صاحب کو. تو مشرف نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جو 4 سالہ دور اقتدار ہے، میں نے ساری چھان بین کروائی ہے ساری ایجنسیوں سے، سب نے آپ کو کلین چٹ کی ہے. آپ کے کریکٹر پر، آپ کی امانت اور دیانت پر، آپ کی کارکردگی پر ہم سارے متفق ہیں اور گواہی دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ کنٹینیو رکھیں، لیکن ایک مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ جماعت اسلامی کے. انہوں نے کہا آپ جماعت اسلامی. نعمت اللہ خان صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جتنا کچھ ہوا یہ جماعت اسلامی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ امانت اور دیانت کی کوالٹی میرے اندر جماعت اسلامی نے پیدا کی ہے، اور پوری میرے بیک پہ جماعت اسلامی تھی. پھر میٹنگ ختم ہو گئی اور میئر کوئی اور بن گیا، اور پھر کراچی قتل و غارت گری کے حوالے ہو گیا. اس لیے میں عرض کروں گا ووٹ لوگ دیتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے حکومت سے مایوس ہیں لوگ، پی ڈی ایم کے جو سابقہ رزلٹ ہیں وہ بھی. اور پھر میں معذرت کے ساتھ کیپٹن صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس وقت دونوں بڑی پارٹیاں، نون لیگ اور پیپل پارٹی، دونوں اپنی اگلی نسل کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں ہیں. نواز شریف صاحب کی ساری جد و جہد جو ووٹ کو عزت دو ہے نا، آج مریم نواز کا راستہ کھل جائے نواز شریف صاحب کے لیے سب جائز ہو جائے گا. آج بلاول کو ایڈجسٹ کر لیا جائے تو سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یار ان پارٹیوں کو اب 70 سال ہو گئے، ملک اور قوم پہ رحم کرنا چاہیے. آپ سسٹم کو جب تک نہیں بدلیں گے، یہ پرنالے بدلتے ہیں.
کبھی ایک پرنالہ لگاتے ہیں اس کا نام پی ٹی آئی رکھ دیتے ہیں, کبھی دوسرا پرنالہ ہے اس کا نام نون لیگ رکھ دیتے ہیں, ایک اور پرنالہ ہے اس کا نام پیپل پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, چھت وہی ہے. ہم چھت, گندا چھت جو ہے نا, اس سسٹم کو, نظام کو جب تک نہیں بدلیں گے تو جتنے پرنالے آپ چینج کریں رہے پانی گندا امیر ہی عثمان آتا ہے. صاحب فرض کریں جماعت اسلامی کو اللہ کرے کہ اس ملک میں کوئی اچھی قیادت ہے, جماعت اسلامی کو اگر حکومت مل جاتی ہے تو جس طرح عمران خان کہہ رہے تھے جی میں 90 دن میں ایسے کر دوں گا, ایسے کر دوں گا, نون کرپٹ ہے, پی پی کرپٹ ہے, تو میں آ کے جو ہے وہ نظام کو سیٹ کر دوں گا, ریاست مدینہ بنا دوں گا, 50,000 گھر دوں گا, 50 لاکھ گھر دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. اسی طرح اگر جماعت اسلامی کے پاس کیا منشور ہے, کیا لائے عمل ہے کہ آپ اس ملک کو صحیح ڈگر پہ, صحیح سمت پہ کس طرح چلا سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ کو حکومت مل جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں کسی بھی کام کو, چاہے آپ کی یہ فیلڈ میڈیا کی ہے, زراعت ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے. ایک ہوتی ہے صلاحیت اور دوسری ہوتی ہے صالحیت, یعنی اس کام کرنے کا آپ کو فن آنا چاہیے اور دوسرا آپ کے اندر امانت داری ہونی چاہیے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے لیے میں نہیں ہے, لیکن جماعت اسلامی کے لیے ایک چیز بہنی ایج حاصل ہے جماعت اسلامی کو, ہماری وکلاء کی تنظیم ہے, ہماری کسانوں کی تنظیم ہے, ہماری تاجروں کی تنظیم ہے, ہماری پی آئی اے کے اندر تنظیم ہے, ہماری یوتھ کے اندر تنظیم ہے, ہمارے کالجز کے اندر تنظیم ہے, ہماری مدارس کے اندر تنظیم ہے, ہماری خواتین کے اندر تنظیم ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم کام نہیں کریں. ہمارے ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ موجود ہے, ڈاکٹر ہماری موجود ہے, اسلامک میڈیکل ایسوسیشن موجود ہے. اس لیے جماعت اسلامی یہاں اس وقت ہزاروں یتیم بچوں کو پال رہی ہے. آپ دیکھ لیجیے جماعت اسلامی کا سسٹم دیکھیے کہ ابھی کرونا کا وائرس جب آئی وبا, پہلی فرسٹ فیز جو تھا, لوگ گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے, بڑے بڑے دیندار اور نیک جو تھے کام کرنے والے, باقی وہ ڈر گئے تھے. کوٹا میں بھی بڑا کام ہوا ہے. جماعت اسلامی کا کارکن, کیا اس کو وائرس نہیں لگتا؟ کیا اس کو موت کا ڈر نہیں لگتا؟ کیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے, سچی بات ہے. جماعت اسلامی میں اللہ جانتا ہے کہ اس حد تک جماعت اسلامی کے اندر امانت اور دیانت والے لوگ ہیں. ساری دن لوگوں کو آٹا دیتے ہیں اور شام کو میں نے ایسے کارکن بھی دیکھے ان کے اپنے گھر آٹا نہیں ہوتا. اس لیے جماعت اسلامی اللہ تعالیٰ اگر اس کو موقع دیتا ہے اور عوام جماعت اسلامی کے اس پیغام اور درد کو سمجھ جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور پھر اگلی بات میں عرض کروں, اس وقت مسئلہ کیا ہے, ہماری آمدن کم ہے, اخراجات زیادہ ہے. ابھی میرے خیال 40 بلٹ پروف گاڑیاں منگوا لی گئی ہیں. ہمارے جو وزیر اعظم عمرہ ہے اپنا, ہمارے جو ہے صدر صاحب ہے, ان کے ہمارا جو امیر جماعت ہے, ہمیں کوئی بلٹ پروف گاڑی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی, جب آپ کرپٹ ہوتے ہیں نا, کرپٹ آدمی کبھی بہادر نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں بہادر ہوتا, وہ بزدل ہوتا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک چھوٹی سی مثال دوں. دفتر کے اندر سراج الحق صاحب نے ایک دم واقعہ سنا ہے. انہوں نے کہا جی کہ کرسیاں, اس نے کہا ان کا جو سیکرٹری تھا جی, آفس کے لیے کرسیاں منگوانی ہیں وزارت خزانہ میں. کتنے کی ہوں گی؟ اس نے کہا جتنے. انہوں نے کہا یار میں جمعیت اسلامی طلباء کا ناظم اعلیٰ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ایک کرسی اتنے کی آتی ہے اور ٹوٹل کرسی کی کتنی قیمت بنتی ہے. ہمیں تو 2-2 لاکھ لوگوں کا اجتماع کیا, ہمیں پتہ ہے کتنا خرچہ آتا ہے. جماعت اسلامی کے پاس پوری ٹیم موجود ہے, ہر فیلڈ کے اندر موجود ہے, ایثار کرنے والے موجود ہیں, قربانی دینے والے لوگ موجود ہیں. صرف اس قوم کو اب چاہیے کہ یہ, میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو پرزہ ڈالیں گے نا وہ فیل ہو جائے گا. یہ ملک بنا ہے اسلام کے لیے. اس کے بنانے سے دنیا کے جغرافی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 156 تقریباً ایسے زائد ممالک ہیں, کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو بننے سے پہلے بتایا گیا ہو کہ اس کا نظریہ لا الہ محمد رسول ہوگا. یہاں میرے اور آپ کے باوجداد نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. آپ جب تک اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے, جو بھی پارٹی جو بھی نظریہ ایجنڈا مسلط کریں گے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ 5 سال گزریں گے نا پی ٹی آئی کے, تو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ والے اس سے زیادہ بیڑا غرق ہو چکا ہوگا. ہر گزرتا دن ملک کے لیے بدامنی کی, برائی کی, تباہی. اور میں آپ کو بتاؤں, مہنگائی کی بات کریں آپ, میں چھوٹا سا ایک بزنس مین بھی ہوں. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی, ایک آئل کی میں اگر بات کروں آپ کو, 110 روپے آئل ملتا تھا نارمل, یہ پھول وغیرہ جو غریب آدمی اس وقت, آج وہ 230 روپے کا ہے. آٹا 780 روپے کا تھا, آج وہ 1400-1500 روپے پہ ملتا ہے. یہ گورنمنٹ نے پتا کیا کیا, وہ میں نے مل والے سے کہا جی کہ آٹا دے ہمیں 20 والی پیکٹ, کہتا نہیں جی 15 کی دیں گے, گورنمنٹ کی طرف سے بیان ہے. وہ 15 کا دے کے دھوکہ دیتے ہیں جی, پورا آٹے کا وہی ہے تو 15 کلو نا یار, وہ 20 تو نہیں بن سکتا. تو کہتے ہیں بین ہے جی, آپ 20 والی پیکج ہی نہیں کر سکتے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں سوچتا رہتا ہوں, ابھی میری بھی 45 سال عمر ہو گئی ہے. میں تقریباً 88 کا الیکشن تھا اسٹوڈنٹ لیب میں, جب ہم نے کمپیئرنگ شروع کی تھی. سوچتے ہیں کہ ملک کہاں جا رہا ہے, ہم اپنی اگلی نسل کو کیسا ملک دے کر جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی پارٹیوں کے خول سے نکل کر
اپنے ایمان اور ضمیر کے فیصلے کو اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. اگر اسی طرح حالات چلتے رہے، اس کو گراؤ اس کو لاؤ، کل کوئی اور آ جائے گا میک اپ کر کے، چہرہ اس کا نام کوئی اور نام ہوگا. آج عمران خان ہے. ان ناموں سے اور پارٹیوں سے نہیں، سسٹم اور نظام. جب تک میں آخری بات ختم کروں گا، باتیں بہت ہو گئی ہے. کوئی بندہ مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب کھوج کتا کے گیا، کیا کریے؟ انہوں نے کہا 60 ڈول پانی کٹو. پرانے زمانے کی بات ہے، بورنگ نہیں ہوتے تھے. وہ پانی کٹیا تے تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا، کہہ رہا مولوی صاحب بہت آ رہی آلی. انہوں نے کہا 60 ڈول ہور کٹ دو. انہیں ہور کٹیا، کہنا حالی بھی نہیں جی، وہ صاف نہیں ہو رہا، سمیل نہیں جا رہی. اور تیسری دفعہ جب آیا تو مولوی صاحب پوچھا کہ بھائی وہ کتا ہی کڈا ہی کو نہیں کڈیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب کتا تو آخیا ہی کو نہیں تو کڈا ہی کو نہیں. میں انہوں نے کہا بھائی پہلے کتا کڈ پھر ڈول کڈ. اس واسطے جب یہ نظام بدلیں، پھر جو بھی پارٹی آئے گی، نظام جب تک نہیں بدلے گا، یہ کتا ہے اس کو کا، یہ یورپ کا نظام، انگریز کا دیا وہ نظام، یہ ملک اللہ اور رسول کے نام پر لیا تھا، وہی نظام سوٹ کرتا ہے. وہ نظام آئے گا تو پھر حضور کی وہ بات بالکل سچی ثابت ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ جی. امیر عثمان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو ذرا ستی صاحب کی طرف چلتا، لیکن حکومتی جماعت کے ترجمان ہیں، کچھ سوالات ہوں گے، ظاہری بات ہے سب کو کلیریفائی بھی کریں گے. عبداللہ ایڈوکیٹ صاحب یہاں پر ہیں، مسلم لیگ نون کے. یہ کافی متحرک رہتے ہیں، ہمیشہ احتجاج ہوا، احتجاج میں بھی یہ آگے تھے، لیکن ان کے احتجاج کا ثمرات کیا ہیں، ان کو ملے ہیں کوئی نہیں ملے، یہ ان سے جانتے ہیں. کل آپ نے میٹنگ کی ہے، اس میں پیپلز پارٹی آپ سے کافی نالاں ہے. آپ نے پی ڈی ایم کوہوٹا میں پی ڈی ایم کا وجود نظر نہیں آ رہا، آپ الگ چل رہے ہیں. کل یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ شاید حقان عباسی گروپ اور علی گروپ اس حوالے سے بھی کافی، شاہد عباسی کا وہ گروپ جو موجودہ ایم پی ایس سے جو ہے وہ فنڈز لے رہا ہے، وہ وہاں موجود نہیں تھا. پوری میونسپل کمیٹی کے جتنے بھی وہ گروپ ہے وہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے چند جو سوالات ہیں آپ وہ جواب دیں. باقی سننے میں تو یہی ہے کہ جو فنڈز جس وجہ سے آپ نے احتجاج کیا تھا، وہ فنڈز تو جہاں پہ لگنے تھے وہاں پہ ہی لگ گئے. تو آپ کے کوئی احتجاج کے کوئی اس کے اثرات نہیں نظر آئے؟ چلیں آپ کے سوال کے جواب کا تو میں جواب دوں گا. یہ محترم نے کافی لمبی چوڑی تقریر کی ہے، میرا تعارف تو نہیں ہے ان کے ساتھ. جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ بڑے پرجوش تھے. یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا، یہ جذباتی باتیں ہیں. یہ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ 1934 کے ترجمان القرآن کو پال لینا، یہ پاکستان کے مخالف تھے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کا موقف پاکستان کے خلاف تھا، جمعیت کا بھی خلاف تھا. دوسری بات ہے کہ یہ ہر اس وقت ان کی جماعت اقتدار میں رہی ہے جب سلیکٹڈ حکومتیں آتی تھیں یا مارشل لا لگتا تھا. 1970 میں میاں توفیل صاحب کی قیادت میں یہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مشرف کے دور میں خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی. بعد میں یہ 2013 میں عمران خان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں تھے. مسلم لیگ کے ساتھ یہ کشمیر میں رہے. انہوں نے کون سے تیر مارے ہیں؟ تیر تو کوئی نہیں انہوں نے مارا ہے نا. یہ نعمت اللہ خان صاحب کو یاد کر رہے ہیں. ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، لیکن وہ ضیاء الحق کے خالص آدمی تھے. یہ باتیں نہ کریں، یہ باتیں گمراہ نہ کریں. جماعت اخوانی صاحب بھی ضیاء الحق کے وہ چلیں آپ سوالات کی جانب ہیں. دیکھیں نا، یہ مس گائیڈ نہ لوگوں کو کریں. ان کا جو اسلام ہے نا، انہوں نے جو اسلام نافذ کیا نا ضیاء الحق کے دور میں، لوگوں نے دیکھ لیا. چلیں سوالات کی طرف آئیں. سوالات کے مذہب کے حوالے سے بھی، مدینہ والے اسلام کے حوالے سے بھی آپ دانوں سے میں یہاں بات کر سکتا ہوں. آپ کا مدینہ والا اسلام ہے یا کوئی اور ہے؟ وہ خلافت و ملوکیت سے جو شروع آپ کا اسلام ہوتا ہے نا، اس سے واقف ہوں میں. میں پڑھ رہا ہوں. مجھے آپ گزارش میری سن لیں. آپ عبداللہ صاحب سوالات کی طرف بول چکے. اس طرح نہ کر رہے ہیں. آپ ضیاء الحق کے بھی اطاعتی تھے، آپ مشرف کے بھی اطاعتی تھے، آپ عمران خان کے بھی اطاعتی تھے. فاطمہ جناح کے الیکشن میں آپ ایوب خان کے حمایتی تھے.
نہیں تاریخ تو بس تاریخ آپ تاریخ یہ گمراہ نہ کریں، آپ نے ووٹ کدھر اور دیے ہوتے ہیں، باتیں نہ کریں۔ نہیں ایک منٹ چلیں جانی صاحب یہاں پروگرام روکیں، ان کو کہیں ثابت کریں یہ بات جو بھی انہوں نے کی۔ میں ثابت کر دوں گا، میں ثابت کر دوں گا، میں قیام پاکستان سے مخالفت کی لے کر نہیں دیکھیں وہ اتنی دیر کہہ رہے ہیں آپ نکالیں۔ یا تصحیح کریں یا یہ معذرت کریں یا صحیح کریں۔ میری بات یہ بہت یہ ہم ہی تھے جو فاطمہ جناح کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، یہ لوگ تھے ایوب خان کے ساتھ، یہ لوگ سوالات کی طرف غلط آپ بات سوالات کی جماعت طرف اسلامی نے جو ہے نا فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا۔ نہیں نہیں یہ غلط باتوں نہ کریں، صحیح کریں۔ چلیں ہم آپ کی طرف آتے ہیں، آپ اس کو کلیئر کر دینا، آپ کلیئر کر ایک دیں۔ منٹ ایک منٹ ایسے نہیں لوگوں کو اس کا نہیں آئیڈیا نہیں ان کو اصل میں چونکہ لیٹ آئے ان کو سارا بیک گراؤنڈ پتا، دو باتیں میں ہمیں اختلاف رائے ویلکم نو پرابلم، لیکن جو چیز آپ ہیں کس کے ساتھ؟ نہیں میری بات میں جماعت اسلامی نہیں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں کہ ڈکٹیٹروں کے ساتھ؟ آپ بات تو سننا، یہ اس بات کا دیکھیں جواب آپ دے دیں۔ دیکھیں اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں نا تو تاریخی طور پر ٹھیک حوالہ دیں، اختلاف کریں آپ۔ ایک آپ نے کہا 1935 کے اندر جماعت 34 میں ترجمان میری بات تو سنیں نا، کا شمارہ لے آئے۔ آپ سن لینا۔ آپ نے کہا جماعت اسلامی کیا ہمیں پاکستان کی مخالف تھی، بالکل تھی۔ جماعت اسلامی کا قیام 26 اگست 1941 کو ہوا، آپ 34 کی شماری کی بات ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میری کوئی تقریر میری کوئی پریس کانفرنس دکھا دے کہ میں نے کبھی قیام پاکستان کی مخالفت کی ہو، آج تک اس ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا فاطمہ جناح کہ ہم ایوب کے ساتھ تھے، اللہ کا نام مانو یار، ہم تو مولانا مودودی رحمہ اللہ عورت کی حکومت کو سمجھ، انہوں نے کہا سوائے فاطمہ ایوب خان میں سوائے مرد ہونے طور کے پر آپ نے ایوب خان کو ووٹیں دی ہیں، میں کوٹا کی بھی مثال دے سکتا ہوں، میں نام لے سکتا ہوں۔ آپ کے جو بیڈی ممبر یہاں سے بنے تھے نا کوٹا میں، میری بات سنیں نا، غلط بیانیاں مت کریں نا، میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں نا۔ نہیں غلط بات نہیں کریں عبداللہ بھائی، آپ چلیں راجہ صاحب میری بات ممبر سنیں، آپ کے جماعت کے اس کو کوٹا میں بیٹھے ہوئے اس کو ہم ابرار صاحب ابرار صاحب ابرار صاحب ابرار عباسی صاحب عبداللہ صاحب میری بات سنیں۔ پڑھیں۔ اب عبداللہ صاحب میں نے جو آپ کو سوال دیے ہیں دیکھیں ابرار صاحب شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عبداللہ صاحب ادھر دیکھیں، شور کرنے سے نہیں جھکتا۔ بھائی صاحب شور کرنے سے چلیں ابرار صاحب ایک منٹ، عبداللہ صاحب آپ سے جو 3 سوال کیے آپ اس کے جواب دیں۔ آپ نے احتجاج کیا، آپ کا لیڈر کہاں ہے؟ لیڈر کہاں ہے آپ کا؟ ابراہیم بھائی چلیں ابرار بھائی آپ ان کا انداز سر دیکھیں اور ان جی کی حالت دیکھیں۔ عبداللہ صاحب آپ سوالات کا جواب دیں۔ مولانا مودودی نے چپ چلیں وہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے، آپ موجودہ صورتحال پہ آپ گفتگو کریں۔ آپ نے احتجاج کیا کل، عبداللہ صاحب نہیں عبداللہ صاحب میری بات سنیں، یہ بعد میں ڈسکس کریں گے، جو 3 سوال ہیں آپ ان کے جواب دیں بس جی۔ آپ اپنی اس سے کیا مقابلہ کریں گے؟ میری بات سنیں، آپ 3 سوالات کے جواب دیں۔ جسے عوام نے اتنی 2 اکثریت دی، وہ جماعت اس جماعت کا کیا مقابلہ کرے گی جو کبھی مطلب بیساکھیوں کے علاوہ اقتدار کے حوالوں میں جا سکتا ہے؟ ٹھیک آپ یہ ابرار صاحب ایک منٹ، عبداللہ صاحب آپ سوال کیوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ایک منٹ، آپ اپنے سوالات کا جواب دیں۔ ابراہیم بھائی آپ اپنے سوالات کے جواب دیں نا۔ چلیں ابرار صاحب بس اس بات کو ادھر ختم کریں، آپ اپنے سوالات آپ نے کل کیا 19 تاریخ کے حوالے سے آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ 19 تاریخ کے حوالے سے آپ کا ایجنڈا کیا؟ آپ نے احتجاج کیا، آپ نے چلیں جی آپ ادھر دیکھیں سوالات کے جواب دیں۔ ویسے میں ایک منٹ جی، ایک منٹ بس، ٹھیک آپ سوالات کے جواب دیں بس۔ آپ ان کی کیوں یا تو پھر آپ کے پاس اس کے بعد جب باری آئی چلیں آپ اپنے سوالات کے جواب دیں مختصر، اختلاف رائے کو بس جی سوالات کے جواب دیں آپ۔ الحمدللہ ہم مسلم لیگ نون والوں کی سیاسی تربیت ایسی ہے، ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو اپنے خلاف سننے کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں، یہ چونکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہے سیاسی، یہ غیر سیاسی لوگ ہیں۔ 19 تاریخ کے حوالے سے آپ بتائیں 19 تاریخ کو آپ کیا کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں، یہ پیڑ چلیں چلیں آپ چھوڑیں، ایسے ہی غصے کا اظہار کرنا ہے، ایسے ہی غصے کا اظہار کرنا ہے۔ چلیں اب ان دیکھیں 3 سوال جو آپ سے کیے آپ عمران خان اور یہ جماعت اسلامی جو ہے نا یہ اتحادی ہیں۔ جہاں تک آپ نے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی، تو جو کل ہماری مسلم لیگ نون کے اجلاس ہوا وہ خالصتاً مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا، وہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر عارف قریشی صاحب نے وہاں پہ ہمیں مدعو کیا ہوا تھا، ہم وہاں گئے تو وہاں پر جو مسلم لیگ کے حوالے سے فیصلہ ہوا، پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا جتنی بھی جماعتیں اس میں شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری جو قیادت ہے ان کی قیادت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے، اور انشاءاللہ 19 تاریخ کو جب جلوس یہاں سے روانہ ہوں گے
تو ہم سارے وہ متفقہ پی ڈی ایم طور والے پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے، یہ شکوہ نہیں، کر رہے ہیں یہ- کیپٹن نہیں صاحب سر، کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بتایا نہیں گیا، اکیلے ہی پی ڈی ایم کا وہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ جلوس پی ڈی ایم کا نا بیسیکلی نہیں سر، وہ ہمارا اجلاس جو تھا نا خالصتاً مسلم لیگ نون کا تھا نا، پی ڈی ایم کا اجلاس ہو سکتا ہے کل، میرے خیال میں مجھے جہاں تک علم ہے وہ کل بلایا جا رہا ہے۔ ہم مسلم لیگ نون نے پہلے اپنا ایک لائحہ عمل اختیار کیا ہے نا، بعد میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے وہ کریں گے سارا کچھ۔ اور دوسرا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایم سی کے فنڈز کے حوالے سے بھی احتجاج ہوا، اس سے ایک روز قبل پچھلے جو اتوار والے دن یہاں پر صداقت عباسی صاحب آئے، کسی اپنا افتتاح تھا کوئی اپنا میڈیکل سینٹر کا، تو وہ ایک نوجوانوں نے اس کی کوریج بھی آپ نے کی، وہ احتجاج ہوا اور اس میں اکثریت جو نوجوان تھے یا جو نمایاں نوجوان تھے وہ پی ٹی آئی سے ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سوشل میڈیا بھی آپ استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ نعرے کے ایک نوجوان چوہان صاحب کا آپ نے، ارسلان صاحب آپ نے انٹرویو بھی لیا تھا، دڑا دڑ طاہر نقوی کے حوالے سے دڑا دڑ وہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ صاحب پی ایم ایل این کے ہیں لیکن ووٹ مرین انور راجہ کو دی ہے۔ نہیں، میں نے مرین انور راجہ کو کسی قسم کی کبھی بھی نہ ووٹ کیا نہ سپورٹ کیا ہے، میرا ہمیشہ تعلق مسلم لیگ کے ساتھ رہا ہے۔ الحمدللہ میں اس سے پہلے لائر ونگ کا صدر تھا مسلم لیگ نون تحصیل کوٹہ کا، ایک ماہ قبل ہماری تنظیمیں نو ہو رہی ہے عرض پیمانے پر، تو راجہ احسان الحق صاحب کو نیا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میں نے کہا نا، یہ وہی لوگ ہیں جو مجھ سے خائف ہیں، جو کھل کے میں بات کرتا ہوں، میں کسی بھی منافق آدمی کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا میرا تعلق ٹپیالی گاؤں سے ہے، ایم سی والوں نے بھی مجھے احتجاج میں بلایا، میں وہاں بھی موجود تھا، میری ہر جگہ موجودگی ہوتی ہے۔ ہم اس شہر کے لیے، اس تحصیل کی فلاح اور بہبود کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں نا یہ مرین انور کے وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کو پتہ ہے، آپ نے مجھے کوریج بھی دی تھی، میں نے اس وقت شاہد خاقان عباسی کے خلاف یہاں جلوس نکالا تھا، اور اس وقت جماعت اسلامی کے وہ جو یوتھ ونگ ہے ان کی، جماعت اسلامی کے بچے ہیں جو عبداللہ عادل اور دوسری طرح کے، وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، پی ٹی آئی کے میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے کبھی کسی جماعت کو، میری جماعت بھی غلط کرے گی، میں نے جماعت کے خلاف عوامی سطح پر رد عمل دیا ہے، میں ان کی طرح محض نعرے نہیں لگاتا، پرانے باپ دادا بابوں کے وہ جو لکھے ہوئے پمفلٹ ہے وہ پڑھ کے آ کے وہ باتیں نہیں دہرا دیتا۔ یہاں پر آپ زمینی سطح کے حقائق پہ نظر رکھیں، دیکھیں کوٹہ کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے بھی بات کی ہے کہ اس کوٹہ کی پسماندگی کی مسلم لیگ نون بھی ذمہ دار ہے، اس کی پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے، اس کی تحریک انصاف بھی ذمہ دار ہے، اس کی جماعت اسلامی بھی ذمہ دار ہے۔ میں لائیو آن ایئر بات کر رہا ہوں، ہم نے شاہد خاقان عباسی کو 6-7 دفعہ یہاں سے منتخب کروایا، راجہ محمد علی صاحب ہوئے، آن ہے گزارش یہ ہے، دیکھیں نا، گزارش یہ ہے، یہ جو لوگ ابو جیل کی مثالیں دے رہے ہیں نا، ان کے کردار ابو جیل والے ہیں۔ ہمارا کردار ہمیشہ دن کی روشنی میں ہم نمایاں چلتے ہیں، ہم رات کو میٹنگز نہیں کرتے، ہم دن کو کوئی اور بات کریں، رات کو کوئی اور بات کریں۔ تو پھر کل مسلم لیگ نون کی میٹنگ ہوئی، اس میں آدھی مسلم لیگ نون تھی۔ میری بات سنیں، کل 2 بڑی ماتمیں ہوئیں، کوٹہ میں ایک ماتم ہوئی، شاید عباسی گروپ، یہ کیسی ماتم تھی کہ ایک گروپ جو ہے وہ ساری سویڑی میں راجہ محبت صاحب، خان صاحب، نہیں وہ تو آگے تھے نا راجہ فیاض صاحب، میں کہتا ہوں میری ایم سی کے لوگ نہیں راجہ محبت صاحب جو تھے نا، جو ہمارے دوبیرن خورد کے سابق چیئرمین ظفر بغاروی صاحب کے رشتے میں ماموں تھے، وہ پوری فیملی سمیت وہاں پہ رات گئے تک رہے ہیں۔ راجہ فیاض صاحب وہاں پر تھے، وہ بعد میں چلے لیٹ آئے۔ راجہ ظہور اکبر صاحب کا، کیونکہ وہ استاد صاحب ایک بزرگ تھے، وہ مطلب ڈرائیور تھے، کافی پرانے تھے، مجھے نام نہیں اب یاد آ رہا، وہ فوت ہوئے، کافی تعلق تھا ان کا، وہ ادھر تھے، ان کو بالکل دعوت تھی میری۔ آج بھی ابھی ایک میں جنازے سے آ رہا ہوں، راجہ ساجد صاحب مرحوم کے جنازے سے، وہاں پہ بھی وہ احباب ملے۔ بلال صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ بلال صاحب کی بہن فوت ہوئی ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں، باقی وہاں پہ سارے لوگ موجود تھے، ذمہ داران موجود تھے، ہماری یونین کونسل کے صدور جنرل سیکرٹری موجود تھے، اس کے علاوہ اختلافات کوئی نہیں ہے، اختلافات قطعاً کوئی نہیں ہے۔
تو پھر آپ پی ڈی ایم کا نعرہ لگاتے ہیں, ابھی کہہ رہے ہیں کل پی ڈی ایم کا ہو سکتا ہے اجلاس ہو, کل متوقع کیسے ہے- پاسبل ہے؟ کل پرسوں آپ کا جلوس ہے, کل آپ متوقع ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سطح پر بھی مشاورت کی ہے, ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے علاوہ صوبائی سطح کے حوالے سے. مجھے جہاں تک علم ہے تو آصف شفیق ستی صاحب نے بھی پنڈی کو اس حوالے سے میٹنگ کی ہے. پیپلز پارٹی اپنا لیا عمل وہ مرتب کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا تو مجھے نہیں خیر علم اس حوالے سے وہ شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کوٹا کی نہیں، جماعت اسلامی تو پاکستان کی opposition میں ہے، نہ پاکستان کی opposition میں ہے سطح نا۔ پر تو نہیں کر رہے ہیں, میں کوٹا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں ہمارے ایک دوسرے سے ہمارے رہنماؤں کے رابطے ہیں. میں جو آپ کو جو بات کرنا چاہتا تھا, میں جس لیے آتا ہوں, چونکہ یہ دوست بات کر رہے تھے, میں نے اسی تناظر میں ان کو جواب دیا. ہم سب کو نا متحد ہو کر تمام جماعتوں کو کوٹا کی سطح پر ہمیں متحد ہو کر کوٹا کی پسماندگی کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. ہمیں پسماندگی کے خلاف کام کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حکومت کس کی ہے, کون کتنی دفعہ رائے. چاہے تحریک انصاف کے نوجوان طبقے کے شعور کو ہمیں داد تو دینی چاہیے نا کہ آج مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, وہ خاموش بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ہی لیڈر کے خلاف, جب ان کا لیڈر ایم این اے یہاں آ رہا تھا, ایم پی اے یہاں آ رہا تھا, انہوں نے احتجاج کیا, رستہ اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے کیا. آپ نے کوریج بھی کی, نون لیگ کی وہاں پر بھی نمائندگی تھی. اب دیکھیں, اب میں ایک اور آپ کو آپ کی وساطت سے بات کر دوں. یہ ایک اور جو مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے کہ یہ جو زیبا خانہ چوک سے لے کے مٹور چوک تک روڈ ہے, یہ ایم سی کی روڈ نہیں ہے, یہ نیشنل ہائی وے کی روڈ نہیں، ہے. لیکن اس کے لیے فنڈز موجود ہیں نا, ٹینڈر ہوئے ہیں, 1 سر کروڑ 90 لاکھ کے مجھے نہیں ٹینڈر پتا ہوئے نا, اس کے وہ تو لیے۔ یہ تظرف بھائی بتا دیں گے کہ اس طرح کا اگر ان کے پاس کوئی, یہ چونکہ سیکٹری اطلاعات بھی ہیں ٹاؤن کے اپنی پارٹی کے, نہیں ہوگا. میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ایم سی کے فنڈ جو 8 کروڑ کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے, جو پروپوزل مجھے جب ہم احتجاج اس وقت ہم کر رہے تھے اور اے سی صاحبہ سے ملے تھے, تو مجھے جہاں تک پتہ تھا اس وقت پروپوزل تھے. بعد ازاں ملک امر داؤد کی پوسٹ سے اور آپ کے سے پتہ چلا کہ مجھے وہ تو فنڈز ہو گئے ہیں, لیکن وہ کہ مجھے آپ شور کرتے ہی رہ گئے اور ہم اپنا کام نہیں. کر اس گئے. میں یہ ہے کہ دیکھیں, میں چونکہ نہیں، آپ کوٹا کی کے مثال کے انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ میں کوٹا کی ترقی کا حمایتی ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی پیسہ آئے وہ لگے. ہمارے اختلافات کی وجہ سے کوئی عدالت میں چلا جائے تو وہ کام رکنا نہیں چاہیے, سٹے نہیں آنا چاہیے, وہ فنڈ واپس نہیں جانے چاہیے. چونکہ جون میں آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ پاس ہونا ہوتا ہے, جون سے پہلے جتنا پرانے سال کا آپ کے پاس فنڈ ہوتا ہے آپ نے خرچ کرنا ہوتا ہے, ادروائز وہ چلا جاتا ہے. اب گزارش یہ ہے نا کہ وہ ہماری ایک وہ کوٹا کے حوالے سے میٹنگ بھی ہوئی تھی, ارسلان اور احتشام وہاں موجود تھے. وہاں پہ بھی میں نے بھی وہاں پہ جو اپنی گزارش کی تھی, میں نے یہی کہا تھا, پتہ ہوگا وہ مجھے نہیں پتا لائیو چلا یا نہیں چلا, البتہ اس کو کوریج ملی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ 8 کروڑ پہ اگر یہ گرانٹ منظور ہو گئی ہے تو اس کے خلاف نہ کہیں بھی عدالت میں جائیں یا زیادہ احتجاج نہ کریں. ہاں جو 3-4 بڑے منصوبے ہیں وہ تحفظ کوٹا والوں کے, اس پہ زیادہ انسسٹ کریں, اگلے بجٹ میں آ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ 1 روپے سے لے کر ارب تک, 1 ارب تک بھی اگر کوئی پیسہ آتا ہے, چونکہ وہ عوامی پیسہ ہوتا ہے, اس کو خرچ ہونا چاہیے. لیکن میری انفارمیشن کے مطابق وہ پی ٹی آئی کے تحصیل صدر اور کوٹا کے صدر کے درمیان آپس میں اختلاف کی کوئی اختلاف ہے. مجھے جہاں تک میں کوئی مبینہ طور پر یہ بات کر رہا ہوں, مجھے اس کی وہ کوئی تحریک انصاف کے دوستوں سے نہیں میری بات ہوئی ہے. بہرحال یہ ہے, اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ راجہ صغیر صاحب نے مسلم لیگ نون کے جو وہ کانسلر وغیرہ تھے ان کو دے دیے ہیں فنڈ, کچھ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے ملک رؤوف صاحب کو اور اس سائیڈ پہ بھی جو 3-4 کونسلر ہیں 1 کروڑ 5 لاکھ روپے انہیں بھی ملے ہیں. بہرحال وہ کوٹا میں دیکھیں گے آپ, بلوہ, گریڈ اسٹیشن, نئی آبادی ہے, آڑا ملا ہے, دوپری بالخصوص ہے, پانی کے مسائل ہیں, گریڈ اپنا آپ سڑکیں ہیں, آپ یہ دیکھیں گے راجگان محلہ ہے, سخی سبزواری محلہ ہے, نیچے وہ کالج کالونی ہے, وہ کھٹر برادری کا جو محلہ ہے, ہر طرف یہی حال ہے. چونکہ تحریک انصاف جب اقتدار میں آئی نا تو بلدیات موجود تھا, انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا, معطل کر دیا. اب ان کے پاس تو دیگر کوئی لایا عمل تھا نہیں, حکومت تو فنڈز دے نہیں رہی ہے, وہ تو عوام پہ خرچ کرنا ہی نہیں چاہتی ہے. اب ہوا یہ کہ جو ایم سی کے فنڈز ہوتے ہیں نا,
جو کوٹا کے باسیوں کے ٹیکس اور دیگر چیزوں کی کلیکشن ہے، وہ نہ تو پی ایم کا کوئی فنڈ ہوتا ہے نہ سی ایم کا کوئی فنڈ ہوتا ہے، آپ کو اس کا زیادہ پتہ ہے. وہ فنڈ ہم کوٹا والوں کے ٹیکس سے اکٹھا ہوتا ہے. مطلب آپ دکانداروں سے ٹیکس لیتے ہیں، آپ جب ٹرانسپورٹر سے جب آپ بلڈنگ کوئی بلڈنگ، تو اس حوالے یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا، موجودہ گورنمنٹ نے تو ہمیں ابھی تک کوئی ایم سی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کوٹا ٹاؤن کے حوالے سے کوئی بڑی گرانٹ نہیں آئی ہے، بلکہ انہوں نے تو گیس کا جو پروجیکٹ تھا مسلم لیگ کا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کیا تھا، مسلم لیگ نے ایکسٹینڈ کیا تھا، وہ بھی انہوں نے روکا ہوا ہے جو دیہات تک جاتا ہے. یونین کونسلوں اور گاؤں کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے ہیں نا. ناڑ نارا، سلگراں، سویڑی، ٹپیالی، بروٹا، سلیٹھا، دوبیرن، دیگر ادھر دکھالی کے اور بورا یال، بورا نوروز، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، بندے قتل ہو رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. برا یال میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. آپ مطلب اور دیگر دیکھیں، تھانے میں کرپشن ہے. چلیں آپ کے پاس واپس آئیں گے. بات نہ کر رہے ہیں، یہ لوگ کام کریں، یہ کام کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. کام نہ کریں، ہمیں لیکچر نہ دیں، ہم تاریخ سے واقف ہیں. ٹھیک ہے. تظرف ستی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری انفارمیشن نے تحصیل کوٹا کے سوالات آپ کے پاس ہیں تو ان کے 2D پوائنٹ جواب دیں تاکہ اس پروگرام کو پھر آگے لیے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، میں نے تمام دوستوں کے سوالات بھی سنے، تنقید بھی سنی. ماشاءاللہ یہ تو اپوزیشن میں ہوتا ہی ایسے ہے، اور جو حکمران جماعت ہوتی ہے اس پہ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے معاملات کچھ یوں ہیں. پہلے تو ہمارے جماعت اسلامی کے ابرار صاحب، انہوں نے کافی سوالات اٹھائے، تنقید بھی ایم این اے صاحب کے حوالے سے بھی، اور کوٹا میں جو وہ سیالہ برج کے حوالے سے اور یونیورسٹی کی جو بات کی، تو سیالہ برج تو آلریڈی آپ کا تقریباً 60% تو آپ کے جو کام ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے. باقی تو آن گراؤنڈ پہ جو معاملات ہیں وہی ہونا باقی ہیں، جس میں آپ کے 45 کروڑ سم تھنگ کے کچھ جو فنڈ جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، جس میں سے 30 کروڑ آپ کے جو ہے نا وہ سی ڈی اے کو میپ کی مد میں وہ پے ہو چکے ہیں. یہ پہلا فیز ہوتا ہے. یہ سی ڈی ایل بنا رہے ہیں یا ایم این اے صاحب بنا رہے ہیں؟ نہیں، تھرو سی ڈی اے کے بنے گا نا. تھرو سی ڈی اے بنا رہا ہے نا. سی ڈی اے کو تو فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا، اس کے پاس اپنا اربوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے، اس کو تو مسئلہ کوئی نہیں. نہیں، وہ وفاقی حکومت تو پے کرے گی نا. اچھا، لیکن اس میں جو آپ وہ آج کل ایم سی اے کی طرح کا ہوتا ہے. نہیں، وہ نہیں، اس میں ایشو ایک اور بھی ہے نا. الگ نہیں ہے نا، وہ سی ڈی اے کا اپنا ایک ادارہ ہے، وہ اپنا نہیں، اپروول تو گورنمنٹ نہیں دینی ہے نا سی ڈی اے کو. وہ تو واضح ہو گیا نا سر جی. شاہد خاقان عباسی کے دور کے جتنے بھی ابھی یہ ٹھیکیدار گیا ہے سیلہ، نہیں، شاہد صاحب کا ایشو ہی ہو رہا ہے نا. وہ تو 13 ارب کا منصوبہ تھا، وہ تو آپ کا بائی پاس تھا. نہیں، وہ تو بائی پاس تھا. وہ تو بائی پاس تھا نا. وہ تو ایک کرپشن کے لیے ایک نیا ایک پروجیکٹ بنایا جا رہا تھا نا. مطلب جو ایک چیز ہے سیدھا راستہ جا رہا ہے، آپ اس کو اس طرح ٹرن لے کے راؤنڈ باؤٹ لے کے آ رہے ہیں، تو اس میں وہاں پہ بھائی، وہاں پہ جو ہے نا سیالہ میں جہاں پہ پھاٹک ہے اس کے ساتھ جیپو ہیں آرمی کے. نہیں، اس کو ڈیپو ہے نا، وہ فزیبل کی غلط بات نہیں، ڈی ایچ اے سے کیوں گھما کے لے جا رہے ہیں؟ وہ گھمانا پڑتا ہے. وہ آرمی والوں کا سارا سیٹ اپ تو اس لیے نہیں، ابھی جو اپروول اس کی ہو گئی ہے تو ابھی وہ ڈیپو نہیں ہے. اپروول جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوئی ہے. کس طرح ہوئی؟ اپروول کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا. نہیں، جس طرح بھی ہوئی ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا، آپ کی بات یہ ہے کہ جی وہ ڈیپو کا ایشو ہے، یہ وہ ابھی ایشو نہیں ہے. وہ بھی تو ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بائی پاس بنا رہے تھے کہ یہاں سے جو ہے وہ ڈیپو ہیں، تو ہم بھی تو ڈیپو کے ساتھ ہی بنا رہے ہیں. اب نہیں ایشو ہو رہا ہے. نہیں، وہ آپ دیکھیں نا، وہ پروجیکٹ کتنا بڑا تھا، لینتھیس کو کیا گیا کہ 13 ارب روپے چینج ہو سکتے ہیں. ایسی کیڑی گل ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. نہیں، ایسے میں کون سی پرابلم ہے آپ کو؟ کپتان صاحب آپ سمجھتے ہیں نا، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ڈیپو چینج کرنا پاکستان چینج ہو سکتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ابرار صاحب نے بات کی یونیورسٹی کے حوالے سے. تو یونیورسٹی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مری میں یونیورسٹی کا اعلان ہو چکا ہے،
وہ انشاءاللہ پی ایم صاحب جلد ہی اس کا دورہ کرنے والے ہیں اور اس کا باقاعدہ جو ہے کوٹا کے عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ اور اس وعدے کا کوٹا بینیفٹ سے نہیں کیے، وعدے کوٹا سے کیے اور دے ادھر دیے. اس کا بینیفٹ کوٹا کو ملے گا اس طرح رستہ نہیں کہ آپ کا کیمپس کوٹا والوں کو تو پنڈی نزدیک پڑتی ہے، مری کیوں جائیں گے وہ؟ نہیں کیمپس کوٹا میں بنے گا. کیمپس 8-10 سال بن ہی نہیں کیمپس سکتا. ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے 10 سال تک نہیں حضور بات پھر وہی ہے. میں آپ چونکہ حکومتی ترجمان ہے، آپ سے سوال ہے میرا. صداقت صاحب نے پچھلی دنوں کہا کہ یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ہم کالج میں کلاسز سٹارٹ کریں گے. کیمپس والا فیبرری سے دیکھیں نا ایز اے ایم این اے اگر انہوں نے کچھ کہا ہے اس طرح کا تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ بات تو بہتری ہوگی ہوگی نا. نا. نہیں کیمپس یونیورسٹی کا تصرف کہہ رہے ہیں. انہوں نے پوسٹ گریجویٹ کا کہا تھا نا. وہ الگ منصوبہ ہے، الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ نہیں کرتے پھر. اچھا چلو مین ایشو پہ آتے ہیں نا. مین ایشو پہ آتے ہیں تو نہیں بات یہ ہے نا کہ جی کین صاحب بات یہ ہے نا کہ عباسی صاحب آپ خود ہم لوگ الیکشن جو ہے لڑے، نا- آپ تو کاؤنسلر سے کم ووٹیں لے کے آئے تھے. نہ کریں اس طرح. اچھا عبداللہ بھائی بات سنیں نا ان کو جواب دینا تھا. نہیں ادھر گل سنو، حکومت کی گل سنو. اچھا بات سنیں نا، میری بھی سن لیں. میں جماعت کا کہہ رہا ہوں بھائی. نہیں آپ چلیں جی ایک طرف ستی صاحب کو موقع دیں، کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس سوالات بھی بہت ہیں. عبداللہ بھائی دیکھا میرا کافی ہے. معاملات یہ ہیں کہ جی کوٹا میں جو آج سے 40 سال سے معاملات چل رہے ہیں، آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ 6 بار ہم نے الیکٹ کیا شاہد صاحب کو. ٹھیک ہے، مجھے آپ سب بھائی یہ بتا دیں ہم نے اس 30-35 سالہ دور میں کتنے احتجاج کیے کوٹا کے لیے؟ آپ نے نہیں کیا ہے، ہم نے تو کیا ہے. نہیں آپ نے ابھی کیا ہے، اسی دور میں کیا ہے. وہ بھی پی ٹی آئی نے اس کا جو ہے نا وہ رواج ڈالا ہے. اس سے پہلے ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. اس طرح نہ کریں. سنیں نا بات سنیں. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا. صحیح، یہ گل صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے ذکر کیا اپنا کیپٹن شبیر صاحب نے کہ بھائی اس حکومت نے آج تک کیا کیا اور پی اے اے کا جہاز پکڑا گیا اور یہ وہ. بات یہ ہے کہ 20 ارب کا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں پی اے اے میں. ٹھیک ہے، 29 جہاز تھے ٹوٹل پی اے اے کے. وہ غلام سرور خان والا سنیں نا، مسئلہ ختم ہو گیا ہے. میری بات آپ پرانی بات آپ دہرا رہے ہیں نا. 29 جہاز میں سے آپ کے جو رجسٹرڈ ہیں، جو ریکارڈ پہ ہے کہ آپ کے 14,500 ملازمین تھے. اس کا مطلب آپ اس کو اگر ملٹیپلائی کریں نا، جمع تفریق اگر اس کو کریں تو آپ کے فی جہاز پہ 500 ملازم تھے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان پے کر رہی تھی. وہ کیا کر رہے تھے؟ اس کے باوجود یہ پوزیشن تھی کہ 20 ارب کا خسارہ یہ چھوڑ کے گئی تھی ماضی کی حکومت. بات یہ اس کے بعد ریلوے آ جائیں، اس میں مجھے یہ بتائیں کوئی ایک ادارہ ایسا بتا دیں جو یہ ماضی کی حکومتیں پرافٹ میں چھوڑ کے گئی ہوں، پھر اس کے آگے اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا اس خسارے کو تو پھر ہمارا قصور ہے نا. 1 روپیہ بھی ایکسٹینڈ ہوا تو ہمارا قصور ہے. اس ستی حکومت کا صاحب قصور وہ ہے. تو گئے نا، ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. ایک بات، ایک چھوٹی سی میں آپ کہتے ہیں کہ ایک دارہ یہ ابھی جیسے انہوں نے شیخ رشید کی بات کی ہے نا، میرا مطلب 50 ارب روپے خسارے پر ریلوے وہ چھوڑ کر ابھی گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ 35 ارب پر تھی. میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ ریسنٹلی بات ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے 550 روپے چلا گیا. 550 روپے پر چلا گیا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں نا، بات یہ ہے کہ 2008 سے 2000 جو 18 ہے تھرو آؤٹ حکومت نون لیگ کی ہے. پنجاب کی بھی بات کر رہے ہیں، وفاق میں 5 سال کی، اور پنجاب جو آپ کا گندگی نظر آ رہی ہے آپ کو 3.5 سالوں میں جو پورا کٹ کا ڈھیر لگ رہے ہیں. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں نا، آپ دوسری لوگ آپ چلے دیکھیں نا تحصیل سے ہٹ کے اوپر چلے گئے. ہم تو تحصیل کی بات نہیں میں دیکھیں نا نہیں لاہوروں دیکھ لو. چلو نہیں، 3.5 سال میں آپ یہ بتائیں کہ 3.5 سال میں آپ نے کس ادارے کو ٹھیک کیا ہے؟ آپ نے کیا اس میں مجھے جو ہے یہ وہ بتائیں تبدیلی کیا لائی ہے؟ نہیں 3.5 سال کی جو آپ کا 1 سال آج ہو گیا ہے نا کرونا کا، ابھی بھی کرونا چل رہا ہے، آپ کے اسکول بند ہیں، آپ کا وہ نارمل لائف نہیں ہے جو ایس او پیز کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ 1 سال جو ہوا ہے اس کو ہم گن ہی نہیں رہے کہ اس وجہ سے آپ کی معیشت پہ اثر پڑا ہے. اس سے آپ کے اسکولوں پہ سب سے جو میجر لاس ہے اس ملک کو، آپ کے ایجوکیشن سیکٹر پہ جس کے لاس جو آپ کو 20 سال تک بھگتنے پڑیں گے. لوگوں جو بچے تھے جن کے فائنلز تھے، ایگزام چل رہے تھے، ڈگریاں چل رہی تھی، وہ سب پوسٹ پیڈ پاؤنڈ ہو گئی ہیں.
تو مجھے آپ بتائیں نا کہ آپ ان لاسز کو 1 سال سے جو ہمارا خسارہ چل رہا ہے، معیشت ہماری اس کے باوجود معیشت ہماری ریکور کر گئی ہے، اچھی ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور آپ بیرون ملک کے معاملات دیکھ لیں، وہاں پہ کیا چل رہا ہے، ان کو بھی دیکھیں نا، اسی کرائے پہ ان کو دیکھیں. صحیح بات. مہنگائی سے قرضہ لے کے ہم نے سعودیہ کا قرضہ واپس کیا ہے. ابھی پی ڈی ایم نے جو ہے نا، پی ڈی ایم کا جو مین ایشو انہوں نے بنایا ہوا ہے مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی پوری دنیا میں اس کورونا کی وجہ سے ایکسٹینڈ کی ہے اس نے. آپ جس مرضی ملک سے آپ اس کی اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی معاملات دیکھ لیں، ہر طرف یہی ہے. ابھی آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں. نہیں، پیٹرول دیکھیں نا آگے کیپٹن صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پیٹرول کے جو معاملات ہیں، پیٹرول آپ کی اس پچھلے ماہ میں اب تک اس ماہ میں یہ جو ماہ چل رہا ہے 14 روپے فی بیرل جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے عالمی منڈی میں. بات یہ ہم کوئی پیٹرول خود کفیل تو نہیں ہے نا اس میں، ہم بھی تو امپورٹ آپ کرتے ہیں. 46 روپے لیٹر جو ہے اس پر ٹیکس لے رہے ہیں ابھی بھی. نہیں، یہ ہم نہیں لے گورنمنٹ رہے، یہ ہم نہیں لے رہے، یہ آپ کا ریون اکٹھا کر رہے ہیں. لیوی اور ٹیکس میں بھی اچھا ہاں صحیح. یہ 35-40 سال سے جو اس ملک میں رواج ڈالے گئے ہیں نا، وہی چل رہا ہے پروسیس. یہ رائے ختم کرو تو کس واسطے آنا بچے. بات یہ یہ ان کا واسف کا نقطہ بڑا ہے. ہاں 35-40 سال سے جو کچھ چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کریں. نہیں، بات سنیں نا کیانی صاحب، بات یہ ہے نا کہ کوٹا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی حکومت سنبھالی، اس کوٹا کی بات کر لیں تو خورشید صاحب نے آتے ہی سوئی گیس پہ فوکس کیا، جس میں انہوں نے فرسٹ جو ہے نا پہلا سٹیپ یہ لیا کہ یو سی دکھالی، اس میں سروٹ اور سیالی فروز، وہاں پہ 9 سال سے گیس مسلم لیگ نون کے ہی دور کی اور پیپلز پارٹی کے دور کی وہ بند تھی. نہیں وہ گیس ہے ہی پیپل پارٹی کی دور. نہیں، میں ہماری بتا رہا ہوں نا. اور چلو آپ کی تھی، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کی تھی، وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اس کو آگے کنٹینیو کیا. ابھی بھی جتنی گیس لگ رہی ہے یا جو کچھ بھی ہے آج تک جتنی بھی چل رہی ہے یہ پیپل پارٹی کا پیسہ ہے. وہ مان گئے. نہیں وہ مانیں گے، یہ بھی مانیں گے، وہ بھی مانیں گے. یہ کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. مرتضیٰ ستی صاحب سینیٹر آ رہے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، سنیں نا کیپٹن صاحب، بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کا کوئی فائدہ ہے کہ جب عوام کو ریلیف ہی نہیں مل رہا، لوگ تو پھر بھی باہر سے جو وہ سلنڈر وغیرہ لے کے آ رہے ہیں اور بھروا کے. اور صحیح بات، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایل این جی انہوں نے نہیں خریدی اور اس کے اوپر ہم نے 12 کتنا پیسہ ہمارا خرچہ ہو گیا، 1 ارب 12 ارب روپیہ ہم نے گورنمنٹ کو، یہ عوام کے اوپر پڑ گیا ہے. یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے. اچھا تو سرب ستی صاحب، یہ جو کوٹے کے ایشو ہے نا، ایک تو یہ میونسپل کمیٹی کا جو احتجاج آپ کے لوگوں نے بھی کیا ہے، نوجوانوں نے کیا ہے، معززین علاقہ نے کیا ہے، تمام جماعتوں نے کیا ہے، اس حوالے سے یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ اگر پی ٹی آئی کی نمائندوں کی یہ زیادتی ہے، شہریوں کی اجتماعی کام چھوڑ کے اگر یہ تھوڑا انہوں نے کیا تو یہ غلط کیا یا صحیح کیا ہے؟ بات یہ کہ صاحب کہ پارٹی کا جو ہمارا آئین ہے نا، اس کے مطابق ہم فالو کرتے ہیں پارٹی کو. صحیح. یہ منصوبہ ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب، بالخصوص ایم پی اے صاحب، ان کے اختیارات میں جتنا مرضی زیادہ دلچسپی تھی ان کی. 60% ایم پی اے کا کوٹا ہوتا ہے. وہی میں بتا رہا ہوں نا، سنیں نا، 5 کروڑ اس میں 8 کروڑ جو ایم سی کا 8 کروڑ سم تھنگ ہے، اس میں سے 5 کروڑ جو ہے وہ ایم پی اے صاحب کا ہے اور 3 کروڑ سم تھنگ جو ہے وہ ایم این اے صاحب. مطلب ان کی سوابدید ہے، جتنا مرضی دیکھیں ہم نے وہ کرپشن میں لگاتے ہیں، لیکن اس نظام میں تو ہے نا، اس نظام میں تو ایم سی کے فنڈز میں جو کوٹا کے لوگوں کا ٹیکس ہے، ایم این اے ایم پی اے کی کدھر سوابدید آ گئی ہے نا سوابدید. یہ اس نظام میں ہے نا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اور کچھ مطلب نہیں ہے نا، یہی استعمال ابھی تک چینج تو نہیں ہوا نا. یہ چور بازاری نہ نون لیگ کے دور میں تھی، نہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا، ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں اصلاحات لائیں قانون میں. جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی، نہ آپ کو کچھ نیچے لیول پہ کچھ ملے گا تو نہ ہی غریب کا کچھ ہوگا. معاملات یہ ہیں کہ ہم نے خود رائے، یہ میری ذاتی رائے تھی، ہماری پارٹی میں بھی کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی، زیادہ اکثریت کی یہی تھی کہ جو میگا پروجیکٹ ہے نا، جو فرسٹ ایڈ ہے، جس کو فرسٹ 3-4 جو شہر کے ہیں، دیکھیں آپ گلیاں بنائیں گے تو کل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے واٹر سپلائی اسکیم دینی ہے،
اعلان ہوئے ہیں نا یہ. صحیح بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک گلی بنا چکے ہیں, اس کو 6 ماہ بعد سال ماہ بعد آپ کی اپروول ہو جاتی ہے واٹر سپلائی کی, تو آپ دوبارہ اکھاڑیں گے ان کو؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, یہ زیادتی ہے. طریقہ کار اس ملک میں ہوا ہی ایسے ہے صحیح بات کہ پہلے گلیاں پڑتی ہیں, اس کے بعد سیوریج پڑتا ہے, کھدائی شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر پانی اور گیس والا کام شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات. پہلے کھدائی والا کام جو ہے اس کو ختم کریں. گلیاں پڑ جاتی ہیں, کوئی ایشو تو نہیں ہے نا, لیکن ہم پھر بھی انہی کو ہی فالو کریں گے جو انہوں نے کیا ہے. ہم غلط کریں صحیح کریں, آپ نے فالو کرنا ہے. ہم نے اختلاف تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ قانون ہے. نہیں پی ٹی آئی والے اگر تو آپ کے تحصیل صدر اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, حق کی اختلاف تو ہے حق کی نا. بات کہہ سکتے ہیں, آپ کو بھی کہنی چاہیے. دیکھیں نا, وہ کر رہا ہوں, وہ پہلے کی ہے, میں نے رائے دی ہے اپنی. صحیح ہے. کہ اس میں جو آپ دیکھ لیں کہ پہلے بھی طارق صاحب نے جب یہ ناظم تھے تحصیل کے, تو انہوں نے بہت, یہ واٹر سپلائی کا تھرو آؤٹ انہی کا ہی پروجیکٹ ہے. پہلے بھی انیشیٹو انہوں نے ہی لیا تھا, ابھی بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کی دوپری پہ جو ٹینک بنا ہوا ہے پانی کا, یہ مین مطلب ہے وہ پروجیکٹ تھا. آلریڈی آپ کا وہ ہے, آپ نے اس پہ جو آپ کی لائن ہے پانی کی, آپ نے وہ ڈسپلے کرنی ہے. صحیح. تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب آپ دوپری, بلوا اور گریڈ اسٹیشن اور پلنگڑی اور یہ جو ایریا ہے یہاں پہ جو پانی کے معاملات ہیں, اور آڑے کی کچھ ایریا رہ گیا تھا, اور اس کے بعد آپ کا سب سے زیادہ جو پانی کا ایشو چل رہا ہے وہ کالج کالونی میں ہے. وہاں پہ بہت مسئلہ ہے, خواتین ہماری سر پہ پانی اٹھا کے اور اس طرح وہ گزارا کر رہی ہیں. تو میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پہلے فیز میں 45 لاکھ کی ٹوٹل گرانٹ تھی جو طارق صاحب اور خورشید صاحب کی جو ایفرٹ ہے, اس میں ہم سے پوچھیں کہ ہم کتنے سوکھے ہیں اس میں. ابھی میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ پانی نان سٹاپ آتا ہے 1 گھنٹہ, آپ جتنا مرضی سٹاک کر سکتے ہیں. کون سا پانی کی بات ہوئی؟ یہ ابھی واٹر سپلائی لگی جو ابھی جو لگی تھوڑا سا آپ کی نہیں ان کی بات آپ نے سمجھی. ان کا مطلب یہ ہے کہ جان نہیں لینے پیے پڑی وہ کنے پائیاں میرے پاس. دیکھو جی یہ گل نہیں, پی ٹی آئی حکومت نہیں پائیاں نا. دیکھیں نا, اچھا کیپٹن صاحب بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں چلو کام ہوا نا. اچھا ہوا لینا پیاں یہ 10,000 تقریباً میٹر کا جو ہے 10,000 فٹ کی یہ ٹوٹل لینتھ تھی. تو ذرا 45 بات لاکھ یہ سنیں, 1 منٹ تھوڑی میں تم آپ کی بات, آپ لوگ اپنی بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. یہ چھوڑ دیں لینے جنہوں نے پوئی ہیں, انہوں نے نہیں پوئی نا جی. پیسہ انہوں نے نہیں ہے, پیسہ انہوں نے نہیں ہے. پیسہ جو اگر چلو یہ پیسہ تو سندھ میں کون سا آپ کا پیسہ ہے جہاں پہ آپ کی وہ ہمارا پیسہ ہے, آپ کا تحصیل میں ہمارا پیسہ ہے جی. کون کہتا ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ ہے, قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اس میں ذاتی تو کسی نے نہیں لگا رہا نا. ہمارا تو مطلب ہے کہ زیادتی نہیں کیپٹن صاحب, نہیں مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ ریکارڈ بھی موجود ہے, سارے معاملات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے کوئی ایک لائن بتا دیں واٹر سپلائی کس جا پڑی ہے کدھر پورے کوٹا میں. نہیں یہ بات کریں 40 سال پہلے پڑی تھی نا, یہ ہماری لائن پڑی ہوئی ہے, یہ بات نہیں وہ ہے. نہیں لینے نہیں لینے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 40 سال پہلے جو صحیح بات ہے وہ نہیں لینے جو پڑی ہے پیچھے چلیں آپ کنٹینیو ہوا یہ تو ظرف بھائی ہوا یہ کہ جب آڑا محلے میں نا آپ نے 10,000 یا 1,000 فٹ کی جو بات کر رہے ہیں نا پائپ لائن کی, آپ کو بھی پتہ ہے, میرا بھی گھر ہے وہاں پہ, مجھے پتہ ہے. آپ نے خود میرا اس گھر کا وہ کیا کہتے ہیں وہ سروے کروایا, آپ نے کہا بھی, لیکن آپ کے جو تحصیل کی جنرل سیکرٹری ہیں بادشاہ آدمی ہیں, انہوں نے خصوصی مجھے ٹارگٹ کیا اور میرے گھر کی لائن روکی. نہیں وہ جو ہے نا سیکرٹری الطاف صاحب وہ مواڑی والے, انہوں نے خصوصی انہوں نے کہا یہ باتیں بہت کرتا ہے جی, تو اس کا میں میری گزارش سن لینا, میری گزارش سن لینا, میری گزارش. میں نے کہا نا کہ آپ کی بڑی ایفرٹ تھی کہ اس کی پائپ لائن پڑے, آپ کی پائپ لائن دیکھیں. اب گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے, اب یہ سننا نہیں چاہ رہے ہیں کپتان صاحب, کپتان صاحب پیپلز پارٹی ہماری پی ڈی ایم کا حصہ ہے, لیکن جب آڑا محلہ میں جو پائپ لائنیں پڑی نا وہ آصف ربانی, عبدالحمید قریشی اور مظہر بھٹی کی مرضی کی ان کے جنرل سیکرٹری الطاف صاحب نے ڈلوائی ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی کا وہ لڑکا جو ستی ہے جس نے احتجاج بھی وہ کیا ہے, ناصر ستی بھی خائف تھا بعد میں گزارش ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات کی, آپ نے کہا نا, آپ نے کہا کہ آپ نے ریلوے کی بات کی,
ابھی آپ نے جب شیخ رشید کو ریلوے کی شاندار کردگی کی بنا پر وزیر داخلہ بنایا نا، تو اعظم سواتی نے آتے ہی کہا کہ ہمیں ریلوے کو بند کرنا پڑے گا. نہیں اب ٹھیک ہے نا. میری بات اب پی آئی اے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. پہلے کوٹا کی بات کر رہے تھے، پھر آپ جو آپ کے پاس سوال ہیں آپ ان کے جواب دیں، پھر وائنڈ اپ کرتے رہتے ہیں. چلیں جی ان کو سوال کے جواب دیں، پروگرام وائنڈ اپ کریں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. کہ وہ 2 منٹ میں ذرا لوں گا کیونکہ کافی ٹائم لیا ان سب کا. صحیح ہے صحیح. آپ نے جو بات کی نا جنرل سیکرٹری صاحب کی، الطاف صاحب کی، میری بات ہوئی ہے ان سے. میں نے ان سے یہ بات جو آپ نے بات کی مجھ تک پہنچی ہے نا، میں نے بات کی کہ یہ معاملہ ہے اور یہ ایشو چل رہا ہے اور آپ پہ بات آ رہی ہے. انہوں نے الفن کہا ہے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ میں نے کوئی کوشش کی. ویسے ہی لوگ محسوس کر رہے ہیں. والوں کو وہاں نوازا گیا نا، وہاں پہ تحریک انصاف اور راجہ صغیر کو ووٹرز کو نظر انداز کیا گیا. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں نا، میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ انہوں نے کہا تھا، وہ آپ کے مظہر قریشی صاحب ان کو بھی فون کیا ہے اسی سائڈ پہ. آپ کی پارٹی کے سنیں نا ستی صاحب کو آپ بے شک فون پہ لے لیں. ابھی یہ زیادہ چلیں یہ میری بات سنیں کیپٹن صاحب. ایک بات، میرے گھر کے آگے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی بھی گھر آڑے محلے نہیں نا. نہیں تو دیکھو سنو، نہیں آپ جو کر نا نون لیگ والے بہت زیادہ تھوڑی سی گل سن لے. یہ کریں تو ختم کرتے ہیں. کیپٹن صاحب بات سنیں ان کو. ایک پوری بات سن لو ذرا. انہوں نے کیا کیا ہے، پکی کی ہے سڑک، میرے گھر کے آگے چھوڑ دیا جگہ، ابھی تک وہ خالی ہے. ابھی تک کیا جی کہ پیپل پارٹی کا میں یہ نون لیگ والے جو زیادہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ نہیں آپ آڑے محلے میں چلو اللہ پوچھی شروع کرو. آپ جواب دیں جو آپ سے سوال کیے ہیں بس. وہ میں بات کر رہا تھا نا عبداللہ بھائی. دیکھیں کراس ٹاک نہ کریں، ان کو جواب دینے دیں. رویہ بتا میں آپ کو ایک چیز رویے کراس ٹاک نہ کریں تو ذرا صاحب سارے جواب جو ان کے پاس سوال ہیں وہ ان کو دینے بات دیں. نہیں کرنے دے رہے، بڑا مسئلہ ہی ہے. ابھی انہوں نے بات کی نا کہ ایڈ کر دیا کہ جی وہ جگہ ہماری چھوڑ. میں آپ سے وعدہ یہ کر رہا ہوں، اگر مجھ تک یہ بات پہنچتی تو میں وہاں پہ کھڑا ہوتا اور وہ وہاں پہ سارا کام روکتا. دیکھیں ہم یہ کام ہم روکتے ہیں ایسی چیزوں کو. اب میں آپ کو بتاؤں نا، ایک مثال آپ کو دے دوں اپنے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر عارف صاحب کے حوالے سے. ان کے گھر کے سامنے جو ابھی روڈ پڑی ہے 5 سال وہ پینڈنگ رہی ہے. کیوں رہی ہے سب کو پتہ ہے. نون لیگ کا ایک گروپ اور بی گروپ کی وجہ سے. ہم نے آتے ہی پہلا سٹیپ لیا کہ وہ روڈ بنی ہے، بن گئی ہے نا. آپ بات اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا، وہاں ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہے سٹی میں. آپ نے نہیں بنوائی ہے، وہ ایم سی کا فنڈ تھا، ایم سی والوں نے. پھر وہی بات آ جاتی ہے جو آپ نے کام کرائے ہیں آپ نے پاس سے تو ایم سی کے بعد میں تو اپنے کام نہیں گنوا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں گنوانا شروع کروں تو ہائی کوٹا میں نون کے عبداللہ بھائی پہلے بھی تو وہ ایم سی کا ہی فنڈ تھا نا جب 5 سال آپ کی حکومت تھی. 30,000 ارب کا حساب بھی دے جو ان کو لون لیا ہے میں ہمارے سروں کے اوپر چڑھایا اس کا حساب نہیں سنے نا. میں نے یہ پوچھیں آپ پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے کرواتے وہ ٹھیک ہے. وہ مجھے پتہ ہے 30,000 ارب روپے کا اس قوم پہ جو قرضہ چڑھایا ہے وہ کس نے چڑھوایا ہے. میں آپ 35 سال سے نون کی حکومت تھی نا، اس کا نہیں حساب بھی یہ بھی آپ معذرت کے ساتھ غلط بات کر رہے ہیں. یہ تجرب ستی صاحب آپ اپنا جواب دیں بس. 35 سال حکومت آپ کو بھی ہمیں ڈیفینڈ کرنا. نہیں میری بات سنیں نا. آپ ہی نہ کرنا چاہیے نا. میں آپ کی ایم سی کی ایک اور مثال لاسٹ ایئر کی دے دوں. جو ابھی لاسٹ ایئر جو منڈا نا ان کو صحیح کر کے انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ تسی خواب بھی دیکھنے رہے تسا خواب بھی بس سب دیکھنے رہے جو پکی گلیاں تھی تسی پھر بھی نہیں پکی گلیاں کی انہوں نے پکی گلیوں پہ گلیاں ڈالی گئی. وہ بھی مثال ہے. بات یہ ہے کہ آپ کی جو بات تھی نا کہ ہمارے گھر کے سامنے سے روڈ، کیونکہ میں پیپلز پارٹی بات یہ ہے ارسلان ویسے مجھ پر نا خدا کا بڑا فضل ہے، جب بھی آپ پروگرام میں بلاتے ہیں نا مجھے بندے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ کے ہمیشہ میرے آنے سے نا بندے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ بڑے بیچارے اپوزیشن کرتے رہتے ہیں. دیکھ لیں آپ اپوزیشن نہیں ہے، اپوزیشن صرف حقیقی اپوزیشن جو ہے نا اس وقت پی ڈی ایم کے سٹیج پہ کھڑی ہے. بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ گمان نہ کر کے مجھے جرت سوال نہیں. دیکھ لیں تجرب ستی صاحب کا کیا قصور ہے. اب ختم کریں، وہ مہمان ہمارے بہت دور سے ہیں، ان کو وہ جائیں گے بھی تو اس وجہ بس یہ آپ ختم کریں. وائنڈ اپ کریں. وہ آپ کے ایک سوال کیا تھا فیصل چوہان صاحب نے، ایک سوال کیا تھا کہ جو نارا کی گیس ہے اس کا کیا ہوگا. تو وہ میں نے بات کی تھی خورشید صاحب سے. انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو آپ کی 5 یونین کونسل ہیں، مٹور، بیور، نارا اور اوتھلا اور آپ کی یہ کیا نام ہے یہ والی دوبیرن خورد،
اس میں 8 سے 10 کروڑ روپے کی لاگت سے جو ان کے قریب ترین جو آبادی ہے نا اس پہ انشاءاللہ آپ کی ایم ڈی اور ڈی جی جو آپ کے یہ اسلام آباد کے ہیں وہاں سے اپروول ہو چکی ہے. اب اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے جو آپ کی پرویز کھٹر جس کو ایڈ کر رہے ہیں ان کے پاس ہے, وہ انشاءاللہ انہی دنوں میں اپروول ہو جائے گی. وہ 8 سے 10 کروڑ کی لاگت سے جہاں جہاں پہ گیس نہیں ہے قریب ترین جو جن علاقوں میں نہیں ہے تو انشاءاللہ جلد ہی ہمارے سلٹے کا بھی شامل کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ انشاءاللہ جلد ہی ہونے والا ہے. وہ خوشخبری ہے ان کی. تو باقی یہ ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں جو احتجاج کے حوالے سے بات کرتا چلوں. ایک منٹ. جو جن لوگوں نے احتجاج کیا ہم ایک بات کا کریڈٹ آپ پی ٹی آئی کو ضرور دیں کہ یہ احتجاج پی ٹی آئی کے ہی دور میں اور پی ٹی آئی کے ہی لوگ کر رہے ہیں. جو خان صاحب نے کہا ہے پولیس بھی آپ نے بھیجی ہے, ویسے دیکھ لینا یہ بھی بتا دو. نہیں پولیس نے بھی بھیجی ہے, پولیس آئی ضرور ہے لیکن نہیں پولیس نہیں اگر دور میں یہ تو یہ آپ پولیس تو سیکورٹی کے لیے تھی نا. اچھا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی نا؟ نہیں ویڈیو نہیں دیکھی, میں گراؤنڈ میں تھا, میں پتہ کھڑا تھا, ساتھ ہو پولیس نے کسی قسم کی سختی نہیں کی. یہ اچھی بات نہیں تھی. نہیں پولیس کوئی اتنا کوئی اور لائن آرڈر کا مسئلہ بھی نہیں تھا. کیپٹن صاحب پولیس نے روکا تو کسی کو نہیں ہے. راجہ صاحب وہ آئے ہیں مذاکرات کا. آپ ایس ایچ او صاحب کی بات مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکرات کا چکر ہی ختم ہے. دیکھیں جی کوٹے, دیکھیں جی چھوڑ دیں یہ باتیں, کوٹا میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتا رہا یہ میرے مہمان آئے ہوئے, میں آپ کو سب پیپل پارٹی کی بار بار بات کرتے ہیں. پہلی بات ہے میں کل پرسوں وزیر کیپٹن صاحب مہمان لیٹ بھی ہو رہے ہیں. ایک منٹ میری ایک بات سن لیں, میں ختم کر دیتا ہوں. کل میں وزیر صحت کی میں بات سن رہا تھا, مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا. پوری دنیا ویکسین کٹھی کر رہی ہے کرونا, یہ جو کہہ رہے ہیں جی ہم نے کرونا کے اوپر بڑا کچھ ہے. ہمارا وزیر صحت کہہ رہا تھا ابھی ہم نے کسی سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے. وہ ظالمو, دنیا کا غریب ترین ملک جو ہے وہ اس نے ڈیمانڈ کیا کسی کو یار ہمیں. کیپٹن صاحب آئی ایم ایف جو کہ پیسے نہیں داسا کدھر ویکسین مر جسن نہ بندے. چلو جی میں آپ کو بتا دوں ایک بات میری رہ گئی نا میری بات. اب یہ آپ کیپٹن صاحب کو اکیلے بلایا کریں. پیپل پارٹی کی بات اس میں نہیں میری ایک گل اللہ مائک ادھر چلے جی نہیں یہ آپ سب نے باتیں کی ہیں, جلدی بولیں, آپ جلدی. پتہ ہے کیا سنیں, سب سے زیادہ ٹائم کیپٹن صاحب لیتے ہیں. آپ ان کے ساتھ 1-to-1 پروگرام کیا کریں. چلو ٹھیک سمجھ. اچھا دوسری بات, اچھا سنیں, اچھا اتنے سارے عمر بڑا میری 70 سال عمر ہے ویسے. لیکن کیپٹن صاحب جب ان کو ٹائم دیا جائے کسی کے ٹائم میں جو ہے نا 70 سال کے چلے جی. اچھا ایک کم از کم ایک کریڈٹ تو آپ خان صاحب کو ضرور دیں. جو نہیں دیکھیں نا بات جو ہے نا وہ بات ایسی ہے جی آپ بولیں, آپ بولتے ہیں, آپ بتائیں نا جی, وہ کریڈٹ ایسا ہے کہ اس پہ آپ خاموش ہو جائیں گے, یہ میں آپ گارنٹی بتائیں کوئی بات دیں گے ہم کریڈٹ. دیکھیں 2 امینڈمنٹس ہوئی ہیں, 2 قانون قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوئے ہیں جون کے ماہ میں اور اگست میں. ایک ہوا ہے کہ آپ کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جس جگہ پہ بھی نام آئے گا, سرکاری ہے نیم سرکاری ہے, وہاں پہ خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا. تو یہ خان صاحب کا کریڈٹ ہے. اس سے پہلے بڑی حکومتیں آئی ہیں, لیکن وہ نہیں اس سے پہلے یہ قانون پاس ہو چکا ہے. دیکھیں پھر بھی بولنا پڑتا ہے. دوسرا کریڈٹ دوسرا آپ بولیں, آپ بولیں جی, آپ اپنی بات کریں. اور دوسرا آپ کا جو قانون ہے, دوسری جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے, امینڈمنٹ نہیں کی بلکہ قانون ایک پاس کرایا ہے باقاعدہ, کہ آپ کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ تعلیمی جو دینی تعلیم ہے وہ مسٹ ہوگی. قرآن کی تعلیم نہیں پورے پاکستان میں. اس میں ایک اور بھی چیز آپ کو بتاؤں, اس میں انکلوڈ نہیں, اس میں انکلوڈ پتہ ہے کیا ہے, اس میں ایج کی حکومت جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انکلوڈ ہے. اچھی بات ہے, ان کو بھی نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. آپ کی حکومت کو بھی. دیکھیں اب اس میں ایشو کیا ہے, کل جو لوگ سیاست کر رہے تھے, خواہ وہ دین سے ریلیٹڈ تھے یا سیاسی جماعتیں تھیں, وہ اس کو خان صاحب کو یہودی ایجنٹ آپ کو پتہ ہے سب کہتے رہے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا کریڈٹ خان صاحب کا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جیسے فورم پہ جہاں پہ دنیا ساری سن رہی ہوتی ہے, ایک فورم ہے نا, وہاں پہ خان صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا. صحیح بات. دیکھیں نا یہ وہ کریڈٹ ہے. ویسے مان لو بغیر چیٹ تو
देखे ना, देख लो खुले चिट कोई नहीं थी उन्होंने नून लीग वाले हो, मान ले हो। और वो बगैर स्पीच, चिट्स और आपको ये भी बगैर बताऊं, चिट्स। वो स्पीच 50 मिनट की थी, 1 घंटे से 10 मिनट कम, और बगैर पर्ची की थी। बगैर ये बार बार पर्ची का और- तस्करा क्यों आ रहा है? पर्ची नहीं नहीं सर, तंज़म मैं आपको बताऊं ना कि यार मुझे क्या ये कॉन्फिडेंस देखे ना, जापान को नहीं ये बुलाया कॉन्फिडेंस गया, 12 मौसम इसको लिया, आप पर्ची के सियासी बगैर- रंग से ना देखें। पर्ची के बगैर अगर वो तकरीर जब करता है 12 मौसम, कभी क्या किस नशे की बात कर रहे हैं जो मुसल्लत कर दिया लेकिन गया है, अब ये क्या बात कर अब ये बात वही आ गई है कि इनसे पूछें कि आपका लीडर कहाँ है। कौन सी बीमारी नहीं थी जो मेडिकल इनको जाने के लिए बनाया गया, भेजने के लिए, कौन सी बीमारी किन्ने भेजा? बताएं, एक बीमारी भेजा किने कोर्ट ने, किने भेज कोर्ट ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਸਿਹਤ ਨੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕੇ चलें जी, आप वाइंड अप करें सरफ साहब, मैं फिर प्रोग्राम खत्म आपके मुल्क में कोर्ट सुप्रीम है। जी का नाम पूछे यास्मीन ये राशिद आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना। नहीं नहीं फ्रॉड नहीं, फ्रॉड नहीं हुआ है देखे ना, बात ये है आपने वाइंड अप कर लिया। आप देखे ना, बात ये है आप देखे ना नहीं, अब नहीं, काफी बस टाइम wind up। ले चुके हैं। वाइंड अप वो बहुत लेट हो चुके हैं, प्रोग्राम वाइंड मैं ये कह अप, रहा हूं, प्रोग्राम नहीं नहीं वाइंड अप। एक चीज में नहीं ना, और मेहमान है, साकिर wind up बासी करो। साहब के हवाले से एक बात करता चलूं, हम हजारों तनकीद सुबह शाम करें, कोई इशू नहीं है, हम फेस करेंगे। कम अज कम उनको थोड़ा टाइम दें, देखें वो अपनी देखें, एक बंदा फर्स्ट टाइम हल्के में इन हुआ है, 2 साल हुए हैं, और तनकीद इस तरह की जा रही है जैसे वो 10 साल से मैंने इस हल्के में, हालांकि पिछले 10 साल लगातार शाहिद साहब हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, 1 साल रहे, 7 माह आपका परवेज अशरफ साहब रहे, उन्होंने अरबों रुपये दिए और मोटरवे तक भी उन्होंने बनवाया। हमारे यहाँ भी शाहिद साहब ने अरबों रुपए के काम करवाए हैं। आप कहेंगे नहीं, मैं आपको गिन के बताऊंगा। हम मैं ये बताएं कि उन्होंने नहीं, PP7 में क्या किया, ज़रफ़ मैं जहाँ सत्ती पे साहब, रहता हूँ, आप जहाँ पे रहते नहीं हैं। शाहिद साहब मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हम नहीं कहते वज़ीर आज़म ने नहीं काम करवाए, मेगा प्रोजेक्ट नहीं करवाए, लोकल मोकल काम हुए हैं। लोग रोड भी नहीं बनी ना, मैं अगर ये रोड कहता हूं, बनी होती तो ये रोड इस तरह का केयर लोड किसने बनाई? नहीं आपको जब ज्ञानी साहब, मैं ये केयर नहीं कह रोड रहा। किसने बनाई? अपना सोल रोड किसने बनी? अब खडियोड वाली ये आपकी कॉपी से बनाई? वो क्या बात आप है? एक आपकी मौजे रोड की- अपनी गाँव की किसने नहीं, बनाई? नहीं, मेरी शाहिद साहब ने सुनिए, बनाई। मेरी बात सुनिए। क्या बात कर रहे हैं आप मोजे की रोडों की बात कर रहे हैं। 1122 बना, मैं पूरे तहसील की बात कर रहा हूं। अपग्रेड नहीं, हुए तो डाकग्राम स्कूल तहसील का- मुझे ये बताएं THQ में क्या किया है आपने, मुझे ये बताएं। DHQ में शायद अपना जब मियां साहब की हुकूमत आई 2013 में, तो बच्चों का चाइल्ड का जो हुआ है वो हमारे दौर में हुआ है। किधर हुआ है? अभी ट्रामा सेंटर नहीं तारक मुर्तजा साहब तो मुशर्रफ दौर में थे ना। अब तारक साहब बाहर हो, जमात इस्लामी एक की मेरी तरह बात आगे रखो। देखा। बात नहीं आप आप इधर अब्दुल्ला साहब इनको दें मौका, अभी क्योंकि एक फिर मिनट मुझे इनके लिए बात है। आप हमारे मेहमान आए हुए हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर इस तहसील में अगर कुछ नाम है ना किसी जगह का, वो पीपल पार्टी का है। मैं से हकीकत में बताता हूँ, देखें ये आप सब मानेंगे, ये पासपोर्ट ऑफिस हमने बनाया, ये ना हो अब अमीर उस्मान साहब मुतासर होकर पीपल पार्टी ज्वाइन। ठीक हो गया। चले जी, ये जो एटम बम की आपके आवाज से जा रही है, आप उधर से बनाई है मैंने अच्छा बात सुने ना, अभी जो आपका THQ में अभी जो आपको केंट साहब पता है, केंट साहब को पता है, आप गए भी थे उस दिन, कि जो THQ में अभी ट्रामा सेंटर 20 बेड के इमरजेंसी ब्लॉक बन रहा है ना, वो किसकी काविशों से बन रहा है? आपका जो 1122 है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग नून लीग के दौर में है, मोहम्मद अली साहब का के मामलात हैं उसमें, लेकिन फाल हुआ तो अभी हुई है ना। असल चीज देखें ना, बात यह है कि हमें बेनिफिट तो उस टाइम मिलेगा किसी मरीज को या अहले इलाका को कि जब वो फाल होगी, उससे पहले बिल्डिंग का तो हमने चार तो नहीं डालना। सरफ साहब, ये 15 जनवरी का वो कहा था इन्होंने कि ये काम शुरू होगा कि नहीं हुआ है? कौन सा वाला? ये ज़बाखाना था, ज़बाखाना था, मटोर रोड, ये 15 जनवरी से ये काम फंड शुरू नहीं, हो ये जाएगा। केंट साहब फंड कोई नहीं है इसमें। नहीं, वो टेंडर हुए फिर उन्होंने क्यों कहा टेंडर था कि फंड 15 नहीं को है। होगा? फंड बिल्कुल नहीं है, ये सही बात है कि फंड नहीं है, MNR के लेकिन पास ये फंड नहीं है, है। ये सुस्ती है हमारी वो MNA कि झूठ बोलता है ना, मैंने फिर आपको कहा ना, नहीं, वो नहीं। झूठ बोल के लालीपाप दे के चला जाता है, ये खुद तस्लीम करते हैं, फंड ही नहीं है। नहीं, फंड मैं ये देते मैं ये ही कह नहीं रहा हूँ ना, फंड टेंडर हुए हैं, लेकिन वो नहीं, थोड़ी सुस्ती हुई है हमसे, हम ये नहीं कहते कि सारा ब्लेम ये सारी बदनामी आपकी इस वजह से हो रही है, शहर की सड़कों से हो रही है। नहीं, हम ये कहते बार बार कह रहे हैं आपको टाइम, आपने तहसील कोटा में क्या काम करवाया है इन 2-2.5 सालों में? आपकी 45 लाख की अभी मैं वो गिनवा चुका हूँ। पहली वाटर सप्लाई 40 साल के बाद हुई है, ठीक है, 45 लाख की 10,000 फुट जो है टोटल लेंथ है उसकी, जिससे आपका आड़ा मल्ला, आपकी वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 8
پوری اوارڈ نمبر 8 پوری تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے. اور اس کے بعد آپ کے گیس سیکٹر میں ابھی تک جو ہے 5 TBS. ابھی ایک وہ جو آپ کا پلنگڑی روڈ پہ وہ آپ کی پوری پلنگڑی روڈ دوپری اور اس ایریے کو وہ کنیکٹ کر رہا ہے. آپ کے گیس پریشر جو تھا سب سے میجر ایشو تھا ہر سال کہ پریشر ہوتا ہی نہیں تھا. آپ کا پورا آڑا محلہ آپ کی نیچے نئی آبادی اور چھنی اور محلہ چات یہ سارے اور کیا نام ہے فلوا گریڈ یہ آپ کی وہاں پہ آپ خورشید صاحب کی کاوشوں سے جو ہے نا وہ کیا نام ہے TBS اور پلس جو ہے وہ سسٹم ہے ایک وہ چلو گیس کے معاملات چلو گیس کے معاملات وہ انکریز وہ خورشید صاحب نے کیا ہے نا, انہی کے کاوشوں سے جو بھی کام گیس کا ابھی تک ہوا ہے نا 2 سالوں میں. مطلب وہ صداقت یا صغیر کی کاوش نہیں ہے, وہ نہیں انڈر ان کے فنڈ بھی تھا انہیں, انڈر ان کے تھا نا. ان کے اس کے % تو کوئی نہیں ہوتا ہے نا گورنمنٹ میں. تو سر جی کیا نہیں تڑخانے والی باتیں ہیں نا, سیاسی اصطلاحات ہیں نا. سنیں نا آپ کی جو یہ روڈ بنی وہ ہے جو واٹر سپلائی ہے وہ صغیر صاحب کی منظور شدہ تھی یا کہ اپنا صداقت کی تھی؟ دونوں ہمارے لیڈر بھائی آپ مجھے ہمارے ہمارے ایم این اے نہیں ہے نا. تسی آم کھاؤ یار پیڑا نال تساں کی کرنا ہے سر جی یہ سب کام جو ہے نا یہ سارے کام آپ کو جا کے ان کے نوٹیفیکیشن. اچھا مجھے یہ اچھا اب یہ بڑا مسئلہ ہے اس حلقے میں کہ جو بھی کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے دور کا. بھائی جان آپ 10 سال بیٹھے رہے وہاں پہ, اس دوران کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بس یہ آپ کا آخری یہ پیغام دیں. جو آپ کے ناراض کارکن ہیں ورکر ہیں میرے خیال میں 50% سے زیادہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے, جو آپ کے یوتھ ہے, جو آپ کے جوان ہیں, وہ ان کے لیے آپ کے کیا پیغام ہے؟ جہاں پہ کام نہیں ہو رہا, جہاں پہ کوئی معاملات ہیں سمجھ رہی ہے یوتھ بہتر سمجھتی ہے کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہے, وہ آواز جو اٹھا رہے ہیں ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے. میں نہیں کہوں گا کہ آپ آواز نہ اٹھائیں, یہ حق ہے, حق کے لیے آواز یہ حق ہے. دیکھیں نا یہ نیریٹو دیا ہی ہم نے ہے. جو عہدے جو ہے وہ جو چپلوسی کرنے والوں کو دیے گئے اور نظریاتی لوگوں کو نہیں دیے گئے, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے اب میں پارٹی اسی لیے نہیں کچھ کہہ سکتے سیکرٹری اطلاعات. بہت کچھ کہہ دیا آپ سمجھے نہیں ہے, بات یہ ہے بہت کچھ کہہ دیا انہوں نے. نہیں وہ اچھا پیغام جائے گا نا. بات یہ ہے کہ یہ جو رواج پڑ رہا ہے نا احتجاج والا, یہ کل کوئی اور حکومت بھی آئے گی نا اس کو بھی ٹف ٹائم ملے گا. یہ بہتر ہے, اس سے جمہوریت بھی بہتر ہوگی, علاقہ بھی بہتر ہوگا اور کام بھی آپ کے ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا اسی وجہ سے کام. چلیں جی بہت شکریہ جی. اچھا آخر میں ایک سوال ہے کہ MNA کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں نا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ MNA صاحب نے خود بھی بولا ہے کہ جب ٹائم پورا ہوگا نا میں آپ سے ووٹ نہیں مانگوں گا, اگر مانگوں گا تو کارکردگی کی بنیاد پہ مانگوں گا. یہ آپشن تو آپ کے پاس محفوظ ہے نا. دیکھیں نا آپ پہ کوئی گن کی بندوق کی نوک پہ تو ووٹ تو نہیں لے گا نا. چلیں جی بہت شکریہ. تو ضرب ستی صاحب پروگرام جو ہے کافی تاخیر کا شکار ہو گیا, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی شخصیات نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے جو مہمان ہیں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. امیر عثمان صاحب ہمارے مہمان ہیں بہت دور سے, مہمان اسپیشل آئے, ہم ان کے مشکور ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ کو وہ جو دینی ہمارا پروگرام ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک دن اس میں بھی آپ کو بلائیں گے. جی بہت شکریہ جی. اجازت چاہتے ہیں, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.